عوامی تاثر ہے کہ آپ لوگ ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں, دھڑا دھڑ چلان کرنے ہیں. 1.5 کروڑ کی آبادی, 80-82 لاکھ گاڑیاں, یہ 3000 جو وارڈن ہے اس کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے. ہیلمٹ مافیا ہے. آپ 2000 کا جہاں چلان کرتے ہیں تو اسے ایک ہیلمٹ گفٹ کر دیا کریں. سٹی ٹریفک پولیس کتنا ریونیو اکٹھا کرتی ہے. سب سے زیادہ سر چلان کس خلاف ورزی کا ہے روڈ پہ؟ اوور سپیڈنگ کا ہے. گورنمنٹ کی گاڑیوں کو سر چلان نہیں ہوتا تو وہ جتنی مرضی اوور سپیڈنگ کریں. سر آپ لوگوں کی وجہ سے طلاقیں بھی ہو رہی ہیں, طلاقیں تو نہ کروائیں کم از کم سی ٹی او صاحب. میرا زندگی میں 2 چلان ہوئے. کتنے کا چلان تھا سر؟ آئی ڈونٹ نو, 100-200 روپے کا تھا. اب کی اگر چلان کی بات کریں تو سر 2000-3000 سے کم چلان ہی نہیں ہے. وارڈنز کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں, ان کا لہجہ بڑا تلخ ہوتا ہے, بدتمیزی کر دیتے ہیں. پنجاب پولیس تقریباً 2.5 لاکھ کی پولیس ہے اور اس میں ہر سال 70 سے 80 ہزار لوگوں کو سزا ملتی ہے. 2 کیس تھے, ایک گنگا کیس تھا اور ایک دعا منگی کیس. یہ دونوں کیسز کیا تھے سر؟ سنیتا مارشل, ان کے فیانسے کو بھی انہوں نے اغوا کیا ہوا تھا. ان میں بدقسمتی سے ایک جو ہے وہ ہمارا پولیس کا ایکس ASI تھا. سر آپ کی سیلری کیا ہے؟ آئی تھنک کون کون سی گاڑی رکھی ہوئی ہیں؟ ایک آڈی ہے میرا A4, 5 گاڑیاں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالعزیز صدیق, اور ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے ایک ایکسکلوسیو قسم کی ایپیسوڈ, ایک ایکسکلوسیو قسم کا پوڈ کاسٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اور پہلے ذکر کرتا چلوں, آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کو سبھی جانتے ہیں ماشاءاللہ, CTO لاہور ہیں. اس سے پہلے اگر ذکر کروں تو ASP سکر رہے ہیں, SP CRO رہے ہیں, SP CI رہے ہیں, SSP ایسٹ کراچی میں انہوں نے بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کیا. اور کراچی آپ کو پتہ ہے ایک بہت ہی خطرناک کچھ علاقے ہیں, وہاں پر بہت سے اس طرح کی گینگز آپریٹ کرتے ہیں جن کو یہ ڈیل کرتے رہے ہیں. بہت سے ان کی مطلب وہ کہتے ہیں نا ایک CV کے اندر ایسے کیسز بھی ہیں جن کی وجہ سے ان کو قائد اعظم میڈل بھی ایوارڈ دیا گیا, اور خصوصاً اتنی پوزیشنز کے بعد اب یہ ماشاءاللہ CTO لاہور کے طور پر اپنی جتنی بھی ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہیں. سر ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عبدالرحیم شرازی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم. جی والسلام, بہت شکریہ عائی صاحب آپ کو فار ٹیکنگ می آن یور پروگرام. سر بہت مہربانی. جزاک اللہ فار ٹیکنگ سم ٹائم فار دس TBT ڈیجیٹل. سر شروع کرتے ہیں, زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ سب سے پہلے یہ بتائیں, لاہور میں معاملات, زندگی. جی میں آئی ایم فرام لاہور, میرا براٹ اپ سارا لاہور میں ہے, تو اٹ از آف کورس لاہور ایک سے مجھے بہت محبت ہے عشق کی حد تک, اور لاہور آپ کے دل میں جو ہے نا وہ گرو کرتا ہے. تو اٹ میں یہ تو ایک سینس آف بہت سیلف ایکچولائزیشن بھی ہے کہ اگر آپ لاہور کے رہنے والے ہیں اور لاہور میں آپ سرو کر رہے ہیں اور لوگوں کی سہولت کے لیے آپ کوئی اقدامات لیتے ہیں جس کے آپ کو ٹینجیبل ریزلٹس نظر آتے ہیں, تو اٹ از ویری سیٹسفائنگ. لیکن یہ جو پوزیشن ہے اٹ از ویری ڈیمانڈنگ اور چیلنجنگ, لیکن نو کمپلینٹس. اللہ تعالیٰ از ویری ویری کائنڈ, اللہ تعالیٰ از اٹس امیزنگ, آسم, زبردست. کچھ لوگ ہیں جو آڈینس میں سے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کرتے, ہمارے پروگرامز کو پسند بھی کرتے ہیں, دیکھتے بھی ہیں. ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل کو سبسکرائب کر لیں. جس طرح موٹیویشن ملتی ہے کسی کو اس کی اپریسیشن پہ, اسی طرح ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ اگر ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں, ہمیں لائک کرتے ہیں, تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لائک کریں. کیا بات ہے سر, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سلامت رکھے اور آپ اسی طرح کام کرتے رہیں. سر یو آر کوائٹ ینگ ماشاءاللہ, اور یہ اتنی, میں تو دیکھ کے حیران ہوں. آپ کے پیچھے بیک گراؤنڈ AIG ویلفیئر پنجاب بھی رہے, CPO لاہور, AIG انفارمیشن ٹیکنالوجی پنجاب رہے, SSP انویسٹیگیشن ساؤتھ کراچی رہے, SSP CIA, AVLC, AVCC. سر یہ اتنا کچھ کیسے کر لیا, اور یہ ترقی کا راز کیا ہے سر؟ نہیں, یہ بس اللہ ہیز بین ویری کائنڈ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح کی اپرچونیٹیز دی جہاں پر آپ نے کچھ کام کرنے کا آپ کے پاس مواقع ملے. اور جو آپ نے بتایا پوزیشنز ہیں, اور یہ بالکل لگتا ہے کہ کل ابھی آپ نے اپنی ملازمت شروع کی تھی, لیکن وی آر لائک ان دی 18th ایئر آف آور سروس. 2009 سے شروع کیا. جی 2009 سے شروع کیا, اور ابھی 2026 میں آپ دیکھ لیں 18واں سال ہے اس کے اندر. تو ویو گون اے لانگ وے, اور نو کمپلینٹس. اللہ ہیز بین ویری ویری کائنڈ, اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے, اور یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ استقامت دے اس کے اندر, اور چیزوں میں بہتری لانے کے لیے توفیق دے. اور بس جو ہے اس میں, جو کسی بزرگ نے کہا تھا کہ آپ خیر بانٹتے رہے ہیں, تو اللہ کی خیر بھی آپ کو آ کے مینی فولڈ آ کے آپ کو ملتی رہی. تو یہ ایک میں نے بنیادی کو لیا لائف کا بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ خیر بانٹیں گے تو خیر جو ہے نا وہ بڑی ایک میں کہوں گا بہت بہت مستدی سے نا وہ آپ کو ڈھونڈتی ہے, اور آپ کو آ کے نا
بالکل ٹھیک، کم از کم 10 سے ضرب دیکھیں نا آپ کو ملتی ہے. 10x بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ برکت ڈالتا ہے آپ کے کاموں میں بھی اور آپ کے سارے معاملات میں بھی اگر آپ خیر بانٹتے ہیں تو. سر اب یہ وہی بات کر رہا تھا، کوائٹ ینگ ماشاء اللہ، اور سارا اتنے کام کر لیے، بٹ یو آر لائک فریش، آلویز فریش، اور اللہ آپ کو اسی طرح رکھے. لاہور کی ٹریفک کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں لاہور کی ٹریفک کو؟ کس طرح سے پایا جب آپ آئے؟ اپروکسیمیٹلی کتنی دیر ہوگی آپ کو سٹی لاہور کے طور پر؟ جی تقریباً 3 مہینے. 3 مہینے میں. سر 3 مہینے میں کیا دیکھا آپ نے؟ کیا مشکلات سامنے آئی؟ کیا کیا مسائل فیس کرنے پڑے لاہور ٹریفک کے حوالے سے؟ جی ایک تو یہ کہ لاہور کی ٹریفک میرے لیے کوئی اجنبی ٹریفک نہیں ہے. میں نے بتایا کہ میں رہے لاہور. یہاں سے مطلب میری اسکولنگ کلاس 2 سے آنورڈ لاہور سے ہے، تو یہاں اسکول کالج، یہاں گاڑی چلانی سیکھی، گاڑی چلائی، گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی. تو مال روڈ پہ میرا آنا 4 سال رہا. اس کے بعد یونیورسٹی لائف، اپنی پہلی پرائیویٹ جاب، کچھ ہمارا تعلق آبائی گھر اندرون شہر میں ہے تو ادھر سے بھی ہمارا، تو مجھے لاہور کی کافی اورینٹیشن ہے. بالکل ٹھیک. تو لاہور کا اگر میں تھوڑی سی تمیز باندھوں تو لاہور تقریباً 1.5 کروڑ کی آبادی ہے، 155 ممالک سے زیادہ ہے، تقریباً 82 لاکھ گاڑیاں اور موٹر سائیکلز ہیں ڈیلی جو سڑک پہ آتی ہیں، اور جو ڈیلی سڑک پہ آتی ہیں وہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب، 15 لاکھ کے قریب ہیں. لیکن ٹوٹل جو ایکسائز کے مطابق تقریباً 82 سے 83 لاکھ گاڑیاں ہیں، جس کے اندر سرپرائزنگلی 68 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ موٹر سائیکلس ہیں. تقریباً یہ دنیا میں کہیں پر بھی کسی بھی ڈیولپنگ یا ڈیولپڈ ملک کے اندر اتنی ہائی پرسنٹیج موٹر سائیکلسٹ کی نہیں ہے جتنی لاہور کے اندر، 82%. تو موٹر سائیکلسٹ جب ایک عام آدمی کی، ایک مڈل کلاس بندے کی ذریعہ معاش بھی ہے، ذریعہ سفر بھی ہے، ذریعہ تجارت بھی ہے، وہاں پر اس کے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ آپ کی ٹریفک کے آپ دیکھتے ہیں. تو ابھی جو ٹریفک کا بھی ہم نے اس کو جب اس کا تجزیہ کیا ٹریفک انالیسس کو کہ فلو آف ٹریفک کیسے بہتر کی جا سکتی، تو ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا ایک بحیثیت قوم ہم جو لین اور لائن ڈسپلن ہے اس کو بہت زیادہ فالو نہیں کرتے، خاص طور پہ ہمارے موٹر سائیکلسٹ. ٹھیک. اس میں چیزوں کے اندر مزید بگاڑ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان موٹر سائیکل لیتا ہے پہلا کام وہ کرتا ہے کہ وہ اپنے جو ریئر ویو میررز ہوتے ہیں اتار دیتا ہے. وہ تو ایک کانسیپٹ ہے. تو بائک پہ موٹر سائیکلسٹ نے جب بائیں یا دائیں مڑنا ہے تو وہ میرر کو دیکھے بغیر کس طرح دیکھ سکتے؟ جب آپ کی آنکھیں آگے لگی ہوئی تو یا تو پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، یا آپ اندازے سے کریں گے، یا آپ ہاتھ، اور وہاں پر سے اس بے ہنگم روڈ کی ٹرنز کی منورنگ کے اندر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، ٹریفک کنجیشنز ہوتی ہیں اور مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ہم نے اس کے اوپر اپنی انفورسمنٹ جو ہے، مطلب ہمارے جو چلاننگ رجیم ہے، اس کو اس طرح استوار کیا ہے کہ ابھی ہماری جو 4 ماڈل روڈز بنی ہیں، جس پہ ایک مال روڈ ہے جو کہ استنبول چوک سے ایکسٹینڈڈ مال آپ کا نواز شریف انٹرچینج تک ہے، آپ کی کرتبہ چوک سے آپ کی صدیق ٹریڈ سینٹر تک آپ کی جیل روڈ ہے، اور پھر آپ کی صدیق ٹریڈ سینٹر سے لے کے آپ کی کلمہ چوک تک آپ کی مین بولیوارڈ ہے، اور کنال کو اگر آپ مال کے انڈر پاس سے لے کے ٹھوکر تک لیں. یہ ٹوٹل ابھی ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے اس کے اوپر. یہ تقریباً 58 کلومیٹر دونوں طرف کے اسٹریچز ملا کے بنتے ہیں. ان کے اوپر ہماری جو انفورسمنٹ ہے بہت زیادہ ہم نے سختی کی ہوئی ہے، خاص طور پہ ہیلمٹ کی کمپلائنس تقریباً 99% ہے ابھی بھی اسٹل. اس کے اوپر 100% بھی نہیں ہے، 99%. کچھ جگہ پہ 100% ہے، کچھ جگہ پہ نہیں ہے. اور لین لائن ڈسپلن جو ہے اس کے اوپر ہماری انفورسمنٹ، جو ہماری مطلب جو لوگوں کو ہم وارن کرتے ہیں یا چلان کرتے ہیں، وہ تقریباً ٹوٹل کا تقریباً 70%. اگر ہم 10 لوگوں کے چلان کرتے ہیں ان میں 7 لوگوں کا لین لائن ڈسپلن پہ کرتے ہیں ان روڈس کے اوپر. ٹھیک. اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو کمپلائنس لیول ہے ان روڈس کے اوپر وہ تقریباً 30% امپروو ہو گیا ہے. اچھا. جب سے میں آیا ہوں سر ریونیو بھی بڑا اچھا جنریٹ ہوا ہے، یہ بھی ایک مین. دیکھیں یہ میں آپ کو نا بالکل آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ بالکل میں امپریشن کو ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ گورنمنٹ کو ٹارگٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی. ہاں یہ میرا سوال ہے سر آپ سے شیراز صاحب، کہ ایک عوامی تاثر ہے کہ آپ لوگ ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ ٹارگٹ سیٹ کرتی ہے ناٹ یو، اور اس میں پھر وارڈنس کو ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ آپ نے دھڑا دھڑ چلان کرنے ہیں اور پھر آپ نے وہ ریونیو اکٹھا کرنا ہے. سب سے پہلے یہ بھی بتائیے گا کہ ایسا ہے، اور سیکنڈلی وہ کہا جاتا ہے ریونیو کہاں جاتا ہے سر؟ دیکھیں آئی بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی آپ کی 2 طرح کی چلاننگ رجیم چل رہی ہے لاہور کے اندر. ایک آپ کے ڈسٹرکٹ چلان ہے جو کہ آپ کے روڈ پہ تقریباً 3000 وارڈنز ہیں وہ آپ کو چلان کرتے ہیں. دوسرے آپ کے چلان ہیں جو سیف سٹی کے کرتے ہیں، ای چلان جسے کہتے ہیں. اگر
آپ یہ سمجھ لیں کہ شاید ہم ناجائزی کرتے ہیں. تو آپ کو میں صرف یہ بتاؤں کہ اس ٹائم تقریباً 1 کروڑ ای چالانز ہیں جو کہ سیف سٹی کے جو پینڈنگ ہیں لاہور کی تقریباً 26 لاکھ گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کے. ٹھیک. جب ہم ایک کسی کا بھی چالان کرتے ہیں، ڈیجیٹل چالان کرتے ہیں، اب اس کے اندر شفافیت لانے کے لیے جس طرح آپ نے بات کی کہ کوئی ٹارگٹ سیٹ نہ ہو اور بغیر کسی وائلیشن کے کریں. سیف سٹی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کی جو جن ہیڈس پہ کرتی ہے اس کی وہ پکچر بھی پکچر ساتھ. ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اب ہم نے بھی یہ انٹروڈیوس کیا ہے کہ جو آپ کو پی ایس آئی ڈی جنریٹ ہوتی ہے آپ کے چالان، اس کے ساتھ ٹائنی یو آر ایل میں آپ کا ریزن اور ساتھ پکٹوریل ایویڈنس آئے گی. بالکل فار ٹھیک. ایگزامپل آپ کی نمبر پلیٹ پہ آپ نے کوئی فجنگ کی ہوئی ہے جو ایک بہت بڑا آفینس ہے. آپ کے پروگرام تو میں لوگوں کو بتاؤں گا مہربانی کریں ڈونٹ ٹنکر ود یور نمبر پلیٹ. اس کے نمبرز کو مدھم یا مبہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وہ نمبر ایڈ ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر اس صورت میں اگر آپ کی گاڑی پکڑی جائے گی تو اس کے خلاف جو ہے فورجری کا پرچہ ہوگا، آپ کی گاڑی کیس پراپرٹی بنے گی، آپ کا کرمنل کیس بنے گا، آپ کا کرمنل ریکارڈ بنے گا، آپ کو ویزا اور بہت سارے مسائل میں ہوگی اور آپ کی گاڑی کی ویلیو بھی کم ہو جائے گی اور وہ کیس پراپرٹی بن جائے گی. بالکل ٹھیک. جو گاڑی بھی کیس پراپرٹی بنے گی وہ سپرداری میں نکلتی ہے کورٹ میں جب تک کیس، اور اس کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے اور آپ کا بھی کریکٹر سرٹیفکیٹ بننے پہ یا کچھ کرنے پہ مسائل کا سامنا مسائل ہوگا. کو آپ کا لکھا ہوا آ جائے گا کہ جی یو آر انوالوڈ ان کیس آف فارجری. آل رائٹ. تو آپ جب بھی کسی ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ ڈسکلیمر کہتے ہیں کہ آئی ہیو ناٹ بین انوالوڈ ان اینی کرمنل آفینس. تو وہ آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ اس کی نفی کرے گا کہ نہیں جناب آپ نے یہ کیا ہوا ہے، جعل سازی آفینس کیا ہوا ہے تو کوئی نہ یہ کوئی. مہربانی کر کے نہ کریں. ٹھیک سر. ہوتا کس طرح سے ہے یہ تو تھوڑا سا ویز بتائیں نا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ مطلب آپ لوگ تو سارا کر رہے ہیں سسٹمیٹک چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن لوگ کس طرح سے بیوقوف بناتے ہیں. ایک تو آپ نے کہا جس طرح مبہم کر دیتے ہیں، کوئی نمبر ایڈ کر دیتا ہے، کوئی اسٹیکر لگا دیتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا ویز یوز کر رہے ہیں لوگ اس ای چلان سے بچنے کے لیے؟ دیکھیں میں نے آپ کو ابھی ایک ایگزامپل دی کہ ایک ہمارے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے اپنی گاڑی کا رجسٹریشن نمبر کے ساتھ جو ایئر آف رجسٹریشن تھا اس کو کیا ہوا تھا اور 6 کو 0 بنایا ہوا تھا. اچھا. تو وہ گاڑی سیف سٹی کے ریکارڈ میں بلیک لسٹ ہوئی. جب وہ گاڑی پکڑی گئی تو ان کو جب کنفرنٹ کیا گیا تو ان کو بتایا گیا کہ یہ تو آپ کی گاڑی پرچہ ہوگا. اچھا. اور پھر انہوں نے اپنی کوئی عذر بتایا جس کی وجہ سے ہم ان کی گاڑی کو جو ریلیونٹ سیکشن میں چالان کر کے ان کو چھوڑ دیا. تو میں اگین آئی ول ری ایٹریٹ مہربانی کر کے اٹ از اے کرمنل اوفینس، پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ اپنی رجسٹریشن نمبر کو اس لیے اس کا چھیڑ چھاڑ کریں کہ آپ چلان سے بچ جائیں. کہ آپ چلان سے بچ جائیں. یا پھر میں اپنی گاڑی پہ اسی میک ماڈل کا نمبر لگا رہا ہوں جو آپ کی گاڑی ہے تاکہ چلان کسی اور کو جاتا رہے. اگین ہم یہ کلون کار جو ہیں ان کو بھی روزانہ کی بنیاد پہ پکڑتے ہیں بیکاز سیف سٹی کے کیمراز میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اگر سسٹم میں ایک ہی ماڈل کی 2 گاڑیاں ایک ہی ریج نمبر پہ آ جائیں تو ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. دے کین میک آؤٹ کہ یہ اوریجنل کون سی اور یہ کب سے ہوا ہے سر اپلیکیبل؟ یہ ہم نے کام تقریباً 2 ماہ سے شروع کیا ہوا. ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے جتنے بھی لوگوں کو یہ مسائل کا سامنا رہا ہے اور ان کو چلان آئے ہوئے ہیں وہ کہاں جائیں؟ تو وہ اس میں بڑا سمپل ہے. جو سیف سٹی کے چالان ہوتے ہیں، فار ایگزامپل میرے پاس ایک کمپلینٹ آئے گی جی میں ساری عمر لاہور سے باہر نہیں نکلا اور میری موٹر سائیکل کا پنڈی میں چلان ہو گیا اور مجھے آیا کہ جی آپ نے پنڈی میں وائلیشن کی. میں نے کوئی پنڈی گیا ہی نہیں. تو میں نے کہا جی آپ بالکل 100% اپنا سیف سٹی کو آپ جو ایک ان کا لنک ہوتا ہے اس پہ جا کے آپ کنٹیسٹ کریں. ٹھیک ہے. ان کو بتائیں گے جی somebody has cloned my vehicle اور اس کی ثبوت یہ ہے کہ میری آپ ریکارڈ سارا نکلوا کے دیکھ لیں کہ میں یہاں ملازمت کرتا ہوں، یہاں کرتا ہوں، یہاں میری اٹینڈنس لگتی ہے، میں پڑھاتا ہوں واٹ ایور. اور آپ ان کو مطمئن کریں کہ یہ کسی بندے نے بالکل جعل سازی کرتے ہوئے آپ کی نمبر پلیٹ کا استعمال کیا اور وہ جو وہاں پر گاڑی جس نے پنڈی کے اندر کوئی وائلیشن کی ہے وہ آپ کی گاڑی نہیں تھی. اور وہ پھر ان کا چلان جو ہے ان کے معقول تھے ان کے جواز جو، اور وہ پھر وہ چلان جو ہے ان کے ایویڈنس جمع کروایا، رائٹ آف ہو گیا. رائٹ آف ہو گیا. لیکن سر یہ تو ایک پڑھا لکھا آدمی کرے گا، مطلب جو لکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. ہمارے یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں عوام میں جو کہ اپنا نام بھی صحیح طرح نہیں لکھ سکتے. وہ کس طرح سے یہ سب چیزیں کریں گے اور کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ یہ ہمارے پاس اماؤنٹس آئی ہوئی ہیں اور انہوں نے جمع کروانی ہے؟ کیونکہ اگلا وارڈن جب آپ کو کسی اور اشارے پہ پکڑے گا تو وہ ہی آسکڈ دس کہ بھائی آپ کے یہ وائلیشنز آئی ہوئی ہیں، یہ آپ کے پہلے کے چلان آئے ہوئے ہیں. جی وہ وہاں پہ کھڑے کھڑے کیسے ثابت کرے گا؟ اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نہیں متعدد چینلز ہیں جس کے اوپر اپنی کمپلینٹ لانچ کر 1787 پہ کر سکتے ہیں. سی ایم پورٹل ہے، پی ایم پورٹل ہے، آئی جی پی صاحب کی اپنی ڈیڈیکیٹڈ ہیلپ لائن ہے. ہم نے اپنے 2 ڈیڈیکیٹڈ واٹس ایپ نمبرز لانچ کیے ہوئے ہیں جس پہ ہمیں الحمدللہ بہت ساری کمپلینٹس آتی ہیں اور وہاں پر 24 آورز ہیں
اور واٹس ایپ پہ ہیں, اور اس میں فری آف کاسٹ اپنا میسیج بھیجیں, لوکیشن بھیجیں. کوئی ٹریفک کنجیشن میں آپ کے بلکہ پروگرام کی توسط سے آپ کے بہت آپ کی سوشل آؤٹ ریچ ہے, میں آپ کے تمام ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو کسی قسم کی بھی ٹریفک کے اسٹاف سے کمپلینٹ ہے, کوئی کرپشن کی کمپلینٹ ہے, یا آپ کو کوئی ٹریفک کنجیشن فیس ہوتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ روڈ ہے اور یہاں پر یہ مسائل ہیں, اگر ایسے ہو جائے تو بہتر ہو جائے, تو مہربانی کر کے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں پلیز آگاہ کریں اس جگہ کی لوکیشن, اور اپنا ہمیں ایک میسیج بھیجیں, اور اس اعتماد اور یقین سے بھیجیں کہ آپ کی جتنی بھی ہمیں سجیشنز آتی ہیں ہم ان کو نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ وہ بہت زیادہ اس کے اوپر اکریزی کر کے اس کے اوپر ہم اس کو ڈیلیبریٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اس کو وہ کرتے ہیں. تو یہ اس کا سلوشن نکالتے ہیں, اس کا سلوشن نکالتے ہیں. اور آف کورس دیکھیں جی, اس میں پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ٹریفک از اے شیئرڈ کنسرن. 1.5 کروڑ کی آبادی, 80-82 لاکھ گاڑیاں, جس میں روزانہ 15-20 لاکھ گاڑیاں روڈ پہ چڑھتی ہیں, یہ 3000 جو وارڈن ہیں اس کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے. اچھا, جب تک آپ, میں, ہم سب اپنی گاڑی موٹر سائیکل کو ذمہ داری سے, احتیاط سے, اور بہت جو ہماری ڈیو ڈیلنس کو استعمال کرتے ہوئے اس گاڑی کو نہیں چلائیں گے, تو ٹریفک, اور اگر ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ ہماری سہولت اس میں ہے کہ میں رانگ وے سے چلا جاؤں, یا میں چھوٹا سا رانگ وے لے لوں, یا غلط یو ٹرن لے لوں, یا یہاں سے ریڈ لائٹ کو توڑ دوں کہ میری سہولت ہے اس میں, میں جلدی پہنچ جاؤں گا, اور آپ کی اس سہولت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے لیے اگر زحمت کا باعث بنے, تو یہ مہربانی کر کے جو کلیکٹیو گڈ ہے اس کے لیے آف کورس بالکل ٹھیک, مطلب آپ نے خود بھی یہ دیکھنا ہے. اچھا سر, شیرازی صاحب, آپ نے جس طرح سے ایکسپلین کیا سارے, آپ نے پورٹلز کا بھی ذکر کیا, کمپلینس سیلز کا بھی ذکر کیا, نمبرز کا بھی ذکر کیا, لیکن ایک بندہ وارڈن ہے, آپ کا آفیسر ہے, وہ ایک بندے کو پکڑتا ہے جس کے ریکارڈ میں آپ لوگ آئی ڈی چیک کرتے ہیں, HAC نمبر ڈالتے ہیں, واٹ ایور جو بھی ڈال کے آپ لوگ ریکارڈ نکال لیتے ہیں. آن اسپاٹ وہ بندہ کیسے, وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ چلان ابھی سبمٹ کرو گے تو جاؤ گے, ورنہ آپ کو میں جانے نہیں دوں گا. میں آپ کے اسی سوال سے ایک ایڈورٹائزمنٹ آپ کو بات آتا ہوں کہ ایک موٹر سائیکلسٹ کو ہم نے روکا, اس کا نام شاید باز علی تھا. اچھا, وہ جو موٹر سائیکل چلا رہے تھے, وہ جس بندے کے نام پہ تھی, جب اس کا CNIC چیک کیا گیا تو اس کے اوپر 1500 چالان تھے پینڈنگ. اچھا, 1500 چالان تھے, 20 لاکھ روپے کے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور اس بندے کے نام پہ 650 گاڑیاں, موٹر سائیکل اور رکشے تھے, ایک بندے کے نام. پھر ایک اور بندہ پکڑا, جس وہ موٹر سائیکل پہ پکڑا تھا, موٹر سائیکل پہ پکڑا. پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور بندہ پکڑا, جب اس کی انٹیسیڈنٹس چیک کیے گئے تو اس کی اونرشپ پہ ہمیں 1500 گاڑیاں, موٹر سائیکل اور رکشے ملے. اچھا, اور اس کے تقریباً 28 لاکھ کے چلان پینڈنگ تھے. اچھا, اب ہو یہ رہا تھا کہ یہ, پھر ہم نے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو یہ میٹر فلیگ کیا, بیکاز بحیثیت پولیس آفیسر اگر ایک بندہ ہے جو اتنی بلک میں گاڑیاں, موٹر سائیکل اور رکشے لے کے, بے شک وہ آگے قسطوں پہ دے رہا ہے, اور اونرشپ ٹرانسفر نہیں ہو رہی, جو کہ اٹس این اگین این اوفینس. اگر موٹر وہیکل آرڈیننس میں اگر آپ نے گاڑی سیل کی تو ود ان 30 days آپ نے اس کو اپنے نام پر ٹرانسفر کرا. اور اگر نہیں ہوتی ٹرانسفر, اٹس این اوفینس, ٹھیک, گاڑی امپاؤنڈ ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان میں تو بہت رواج ہے اوپن لیٹر پہ گاڑی چلتی ہے. آپ نے گاڑی ہو سکتا 6 مہینے, سال, 2-3 سال چلتی. جی بالکل. مجھے اگلے دن میرے ایک بندہ آیا کہ جی ہم نے 2010 میں میرے بڑے بہن نے گاڑی بیچی تھی اور ٹرانسفر نہیں کرائی, اور ان کے چلان ہمیں آئی جا رہے ہیں, تو ہم کیا کریں. میں نے کہا اپنی فائل بک کرائیں, وہ آٹومیٹکلی آپ کو جائے گا اور ٹرانسفر کرائے گا اپنی گاڑی. تو یہ ہم نے ایکسائز والوں کو بھی لکھا. جیسے آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک بینک میں شاید 2 اکاؤنٹ زیادہ کھلوا نہیں سکتے, ایک جو ہے وینڈر, اس سے زیادہ آپ ایک سے یا 2 سے زیادہ سم نہیں لے سکتے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک بندہ پنجاب کی ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں, اس کے 1500 گاڑیاں اس کی رجسٹرڈ ہیں, اور آپ نے اس کی سورس آف انکم چیک نہیں کی ہوئی کہ یہ اس کے ایسٹ بیونڈ مینس کا کیس تو نہیں ہے, یہ بندہ کیا کر رہا ہے. تو پھر ہم نے ایکسائز والے جو ڈی صاحب ہیں ان کو ہم نے لیٹر لکھا اور بات چیت کی کہ یار خدا کا خوف کریں, اس کو تھوڑا دیکھیں. یہ ایک بیکاز ان جو چلانے والے ہیں اس کو بھی پرواہ کوئی نہیں, میرے نام پہ گاڑی نہیں ہے, گاڑی کسی اور کے نام پہ, چلان اس کو جائے گا, وہ بھاڑ میں جائے. اور جو مالک ہے وہ کہتا ہے گاڑی میرے پاس ہے نہیں, فزیکلی اس کے پاس ہے, تو میں کیوں کروں. تو یہ جو ایک انڈٹرمنٹ اسٹیٹ ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ اس کی لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ وائلیشنس کرتے ہیں. تو یہ ایک چیز تھی جو کہ اس میں ہے. لیکن جو یہاں تک آپ نے بات کی تھی کہ جو وارڈن کسی بندے کو کرتا ہے تو اس کے بعد دیکھتا ہے اس گاڑی یہ تو چلے 2-3 کیسز نکل آئے نا.
لیکن وہ جو بندہ مطلب نارملی عوام میں سے کوئی نکلتا ہے جس کے اوپر کوئی پیچھے گاڑی بھی نہیں رجسٹرڈ, مطلب وہ بیچارے کے پاس ایک بائک ہی ہے, تو وہ کس طرح ثابت کرے آن اسپاٹ؟ اور وہ کہہ رہے ہیں وارڈن صاحب کہ جناب آپ یہ چلان جمع کرا کے جائیں. یہ اس کے اندر بالکل ہمارے پاس وہ چیزیں پھر موقع پہ سی ٹی او کو کون کال کرے گا سر؟ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, اور بہت سے لوگوں کو ایکسیس نہیں ہوتی یا فون نہیں سنا جاتا, لیکن یہ جو آپ نے بات بتائی اس میں جن لوگوں سے اس طرح کبھی کوئی زیادتی ہوتی ہے اور اگر ان کو لگتا ہے کہ زیادتی ہوتی ہے تو وہ پھر اس کے بعد اگر وہ پے کر بھی دیں تو پھر وہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے, آپ کو پتا لاہوریوں کا خاص مزاج ہے, وہ پھر اس چیز کو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں, وہ ضرور اس کی کمپلینٹ کرتے ہیں, کو کاغذ پتر ڈال دیتے ہیں, اور اس کے اندر پھر اس کے بعد اس کی تصدیق ہوتی ہے, تحقیق ہوتی ہے کہ بھائی ان کے ساتھ اگر لیکن یہ جو آپ نے بات بتائی ہے کہ اگر ایک بندہ ہے اور اس کا کسی نے کلون نمبر پلیٹ لگا کے اس کے چلان کیے ہیں تو اس کو 10 چلان بتا دیں, وہ کہے جی میں تو کیا ہی نہیں, وہ کہیں گے جی آپ کے چلان ہیں, آپ تو اس کو پے کریں. تو اس لیے دیکھیں جی اس کے اندر بہت ضروری ہے, جس کو اردو میں مشتری ہوشیار باز کہتے ہیں, انگریزی میں کیویٹ ایمپٹر کہتے ہیں, اس کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی گاڑی ہے, اس طرح آپ نے بھی بتایا کہ آپ اپنی گاڑی کے چیک کر رہے تھے, آپ کو پتہ نہیں تھا لیکن آپ کو چلان نکل آئے بہت, آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ جو بھی اس پالیشن کے تھے, اور میں بھی کبھی چیک کرتا ہوں گاڑیوں کے, تو میں نے بتایا کہ میرے بھی 6 چلان نکلے ہوئے تھے جو میرے ڈرائیور نے کرائے ہوئے تھے. سی ٹی او صاحب کے اپنے 6 چلان آئے ہوئے تھے, 8 چلان تھے, لیکن یہ شکر اس ٹائم پہ تھے جب بڑا کم تھا, یہ پھر میں نے اس کے 15,000 روپے پے کیے, اور میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ میرا بھائی آئندہ سے اگر آپ کریں گے تو آپ ہی پے کریں گے. آپ پے کریں گے, میں بالکل پے نہیں بالکل کروں گا. ٹھیک. اس کے بعد سے لیکن فائدہ یہ ہوا کہ اس کا چلان کو نہیں ہوا. ٹھیک. تو لیکن سر کورٹ کچہریوں کے چکر ہم اسی ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں تو کون لگائے گا سر؟ مطلب یہ اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیں. دیکھیں میں آپ کو نا اپنی ذاتی مثال سے اس پہ ثابت کرتا ہوں. جی. میرا زندگی میں اپنا ذاتی طور پہ ویسے 2 چلان ہوئے ہیں. اچھا, زندگی میں؟ اچھا. ایک چلان ہوا لاہور میں, اور ایک چلان میں باہر کسی تعلیم کے سلسلے میں وہاں چلان ہوا. وہ ایک میڈیکل ایمرجنسی تھی, ایک میرے دوست کا بیٹا تھا, اس کے لیے ہم تھوڑی گاڑی تیز چلائی تو اوور اسپیڈنگ چلان ہو گیا. یہاں پر چلان میرا ہوا تھا جب میں گورنمنٹ کالج جاتا تھا, میرے پاس ایک گاڑی تھی, اور میں اس ٹائم پہ 97 یا 98 میں سختی ہوئی تھی لین اور لائن ڈسپلن کے اوپر, اور اس ٹائم پہ یہاں کوئی سگنل فری کوریڈور نہیں تھا, ہر سگنل کے اوپر سگنلز لگے ہوئے تھے, اور اس میں ترتیب یہ تھی کہ آپ نے سگنل سے غالباً 50 میٹر پہلے آپ نے لین چینج نہیں کرنی. میں نے کہیں چینج کی اور میرا چلان ہو گیا. اچھا. یہ وہ وقت ہے جب بک والا لائسنس ہوتا تھا اور کاغذات کچہری میں جمع ہوتے تھے, اور وہاں آپ پے کرتے تھے, پھر آپ کی کاپی وہاں پہ جمع ہو جاتی تھی. تو بھائی اس طرح ہوا کہ جب میں نے وہ چلان پے کیا اور مجھے اس میں کافی دشواری ہوئی, اور اس کے بعد میں جب اپنا لائسنس لینے گیا اور اس میں بھی مجھے بہت زیادہ انکنوینئنس ہوئی, تب سے میں نے یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ میں نے ایٹ لیسٹ مال روڈ پہ مال روڈ میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہاں پہ زیادہ سختی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں, میں صرف بات کروں کہ وہ کسی طریقے سے نا میرے سب کانشیس کے اندر میری مسل میموری میں بیٹھ گیا ہوا کہ میں نے مال روڈ کے اوپر لین چینج نہیں کریں. سو مچ سو کہ جب میں اپنی فیملی سے بڑے کہتے ہیں یار آپ تو سی ٹی او, آپ تو یو کین ڈو اینی تھنگ, تو آئی ایم programmed a certain way, I cannot switch lanes at least on the mall road. And so کتنے کا چلان تھا سر؟ وہ چلان تو بہت I don't know 100-200 روپے کا تھا اس ٹائم پہ. سر اب کی اگر چلان کی بات کریں تو سر 2,000-3,000 سے کم چلان ہی نہیں ہے, اور 5,000 تک لمٹ جاتی ہے اپروکسیمیٹلی. نہیں, اوور اسپیڈنگ کا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی, 10 بھی ہو سکتا ہے, آپ کی 10 بھی ہے بالکل. میرے پاس کسی نے آیا ہوا تو انہوں نے کہا بڑی زیادتی کی. اب وہ بیسکلی اگر آپ کی فار ایگزامپل آپ کی لینڈ کروزر ہے, آپ اوور اسپیڈ کر رہے ہیں, ہاں جی, تو وہ آپ کو چلان چلیں لینڈ کروزر والا سر دے دے گا, لیکن ایک بندے کی سیلری 20,000 ہے, اس نے گھر کے معاملہ چلانے, بچے کی فیس دینی ہے, گھر کے بل دینے ہیں, رینٹ پہ رہتا ہے تو یہ چلو رینٹ دینا ہے, وہ کیسے سر اپنا یہ 3,000-4,000 کا بل, بلکہ 2 چلان ہی اگر اسے آ جائیں تو پورا مہینہ وہ کیا کرے سر؟ ہائی بھائی میں آپ کو اس کی آہیں کہاں جاتی ہوں گی سر؟ میں آپ کی بالکل آپ کی بات سے بالکل متفق بھی ہوں, لیکن میں ایک کچھ اپنی ایک جو کاؤنٹر آرگیومنٹ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. لاہور پہلے بات کی پاکستان دوسرا بڑا شہر ہے, دنیا میں 155 ممالک سے زیادہ آبادی ہے. یہاں پر جو لوگ مرڈر میں جن کی جان جاتی ہے اس سے 3 گنا لوگ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں فوت ہوتے ہیں. اوکے, اسٹرینج. اور آپ کے لیے مرڈرز کو کم کرنا آسان ہے, خاندانی دشمنیوں پہ آپ صلح کرا دیں, شوٹرز کو مطلب پکڑ لیں, ان کو قانون کے مطابق ان کو سزائیں دلوائیں, لیکن ٹریفک ایکسیڈنٹس کو کم کرنے کے لیے آپ کو
لوگوں میں 3 چیزیں، ایک آپ کی انفورسمنٹ، ایک آپ کی ایجوکیشن، اور تیسری آپ کی روڈ انجینئرنگ کو آپ کو بہتر کرنا پڑے گا. جی اور انفورسمنٹ کا میں آپ کو بتاؤں، آپ نے پہلے بھی بات کی تو اس کا جزوی میں آپ کو جواب یہ دوں گا کہ لاہور جس میں غالباً 550 سگنلز ہیں اور کتنے راؤنڈ اباؤٹس ہیں اور کتنی ون ویز ہیں اور کتنی پیلیکن کراسنگز لگی ہوئی ہیں، کی جو چلاننگ ہے پر آفیسر اٹ از لوور دین پرابلی دا لاسٹ ڈسٹرکٹ جہاں پر میں ڈی پی او تھا. میں منڈی بہاؤدین میں ڈی پی او تھا، اور وہاں کی جو چلاننگ تھی پر آفیسر وہ لاہور سے 1.5 گنا زیادہ تھی. اچھا. اور منڈی بہاؤدین میں کوئی ٹریفک سگنل نہیں ہے، ادھر کوئی راؤنڈ اباؤٹ نہیں ہے. اس کے باوجود ہم اپنی ادھر بھی 100% انفورسمنٹ نہیں ہوتی تھی، بیکاز بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹریفک قوانین کو فلانٹ کرنا اپنی سمجھتے ہیں، انٹائٹلمنٹ سمجھتے ہیں. تو لاہور کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں اگر انفورسمنٹ کمپلیٹلی کی جائے، جتنے ابھی چلان ہو رہے ہیں اس سے شاید 2 سے 3 گنا چلان ہونے چاہیے. اچھا، زیادہ ہونے چاہیے. اچھا. اور آپ اگر اس چیز کو اس سے کوریلیٹ کریں کہ اگر آپ نے پچھلے سال آپ نے کریش ہیلمٹس کے اوپر سختی کی، ہاں جی، اس کا فائدہ ہوا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 40% آپ کے ہیڈ ٹراما کیسز پورے پنجاب میں کم ہو گئے. بالکل ٹھیک. اور بہت ساری قیمتی جانیں بچ گئیں. بالکل ٹھیک. تو اگر آپ یہ اوور اسپیڈنگ کا، رائڈنگ وداؤٹ ہیلمٹ کا، لین لائن ڈسپلن کا، رانگ یو ٹرن کا، ریڈ لائٹ جمپنگ کا اگر آپ چالان دے دیتے ہیں، اور ان میں سے 50% لوگ بھی میری طرح ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کو انٹرنلائز کر لیتے ہیں کہ میں نے یار یہ وائلیشن نہیں کرنی، بیکاز اس میں تو خرابی بہت زیادہ ہے، مجھے چالان پے کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے مجھے ویٹ کرنا پڑتا ہے A B and C. دوسرا یہ کہ یہ چیز ہے بھی غلط، اس کو جب تک آپ انٹرنلائز نہیں کریں گے تب تک آپ اس چیز کو، اس کی جان کا سوال ہے، اس کا سر کے اگر چوٹ لگتی ہے تو اس کے بعد اس کی جان ہی جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اب ہیلمٹ پہننے میں ایسے لوگوں نے مطلب مجھے مفروضے بتایا کہ جی آپ ہیلمٹ کیوں نہیں پہن رہے. ہاں جی، یہ کیا آپ نے ان کے جوابات سنے؟ تھوڑا سا یہ بھی ایکسپلین کریے گا. کسی بندے نے کہا جی میرے بال بہت اچھے ہیں، میرے بال خراب ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. پھر ایک بندے نے کہا جی میں سگریٹ پینے ہوتے ہیں تو میں کیسے پیوں گا؟ ہیلمٹ کے اندر سے وہ سگریٹ پینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں کہا جی میں سگریٹ کیسے پیوں گا. اچھا. اور کسی نے کہا جی کہ پتہ نہیں میرا پیریفرل ویژن مجھے وہ نظر نہیں آتا. کئی لوگوں کا یہ ویسے پرابلم ہوتا ہے. تو اس کے اندر پھر اگر کسی کو میڈیکل سرٹیفکیٹ کسی کو ڈاکٹر نے دیا ہوا ہے کہ جی ان کو کسی قسم مائیوپیا ہے، کوئی اس طرح کی پرابلم ہے، تو اسٹمیٹک لوگ ہوتے ہیں کہیں، اسٹمیٹک لوگوں کا کہ کسی کو ہوتا ہے کہ جی ڈاکٹر لکھ دیتا ہے تو ہم ان کا چالان نہیں کرتے. ہاں ان کو وارن، لیکن ان کو یہ بتاتے ہیں کہ مہربانی کریں کسی طرح اپنا صرف ہیڈ کور کر لیں. I totally get it سر. لیکن ایک طرف یہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا، اس کی وجہ سے واقعی یہ اپریشیٹیبل بات ہے کہ بہت سی جانیں بچی. لیکن سر ایک طرف یہ دوسری سائڈ اگر دیکھیں تو یہ ہیلمٹ مافیا ہے. جب یہ آپ نے پابندی اتنی زیادہ عائد نہیں کی تھی، قیمتیں سر 6,000 7,000 کا ایک ہیلمٹ ملتا ہے، آپ 2,000 کا جہاں چلان کرتے ہیں، میرا اپنا ذاتی مشورہ ہے تو اسے ایک ہیلمٹ گفٹ کر دیا کریں، بہتر نہیں ہے سر؟ دیکھیں میں آپ کی بات سے 110% میں ایگری کرتا ہوں. یہ پرائز گاؤجنگ جو ہے یہ اس پہ کوئی کام کیا؟ دیکھیں جی میں بتاتا ہوں، اس میں پرائز گاؤجنگ جو آپ نے بات کی یہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کا ایک المی ہے. وہ کرونا آیا، ماسک مہنگے ہو گئے، وہ تو سب نے دیکھا. دیکھیں جی یہ تو چھوڑ دیں، آپ کرونا بیماری آئی نا، آپ جب آپ کا رمضان آتا ہے آپ کے نیمبو مہنگے ہو جاتے ہیں، آپ کا فروٹ سارا مہنگا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور میں تو اتنا جا کے جب کہتے ہیں سفر وسیلہ ہے ظفر، جب کچھ باہر دنیا میں جا کے چیزیں دیکھنے کا اتفاق ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ایسے ممالک جو مسلم ممالک نہیں بھی ہیں، فار امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، فرانس ہے، وہاں پر آپ مانیں گے نہیں کہ وہ عید ہوتی ہے اور وہاں پر جو بڑے ہیں سینسبریز، ایزڈا اور یہ انہوں نے اپنی رمضان پروموشنز لگائی ہوتی ہیں کہ رمضان میں آپ کے جوسز سستی ہو جاتی ہیں، اور یہاں پہ ڈبل ہوئی ہوتی ہیں. یہاں پر ڈبل ہو جاتی ہے. اس کے اندر ابھی اگلے دن ہمارے پاس یہ ہونڈا والے آئے جو کہ لیڈنگ اس ٹائم آپ کی بائک سے سب سے بڑا فٹ پرنٹ ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا یار آپ لوگ کیوں نہیں اس طرح کرتے کہ آپ اپنی پرائس کے اندر انکلوڈ کریں، 2,000 3,000 ڈال لیں کہ اس کو ہیلمٹ دیں. ہاں. اور آپ اس سے ایک انڈرٹیک لیں کہ جی ہم نے آپ کو موٹر سائیکل ود ریئر ویو مررز اور یہ دیے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم اپنی مینجمنٹ سے ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ روڈ سیفٹی والے آئے تھے. میں نے یہ آلریڈی ان کو ان رائٹنگ لکھ کے دیا کہ جی آپ جو موٹر سائیکلس آپ لوگ بیچ رہے ہیں، مہربانی کر کے جب جنرلی کریں گے اس میں پھر
لیکن یہ میکنزم گورنمنٹ اس کی ڈفرنٹ ورائٹیز آف ہیلمٹس کی پرائسز سیٹ کر لے کہ بھائی اس گریڈ کا ہیلمٹ 3,000 کا ہوگا, اس کے 4 اگر کسی نے شوئی کا لینا ہے تو 20,000 کا ہوگا, 40,000 کا ہوگا. وہ تو شوق کی بات ہے نا, ہیوی بائک والے اپنا لیتے ہیں وہ 35,000 40,000. بالکل ایگزیکٹلی. تو اس میں نے کہا جی آپ وہ پرائسنگ کا میکنزم لیو دیٹ ٹو دا گورنمنٹ. اس میں تو گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے اس میں؟ تو اس میں ہم نے پرپوزلز ٹرانسپورٹ منسٹر کو بھی میں نے دی تھی, ریکویسٹ کی تھی کہ سر آپ کائنڈلی اس کو کوئی فیڈ بیک آیا سر؟ تو وہ اس پہ ظاہری بات ہے دل اس پہ کوئی بل پاس ہوگا, اس کے بعد وہ جو مینوفیکچررز ہیں ان کو کنونس کرنا پڑے گا, بیکاز پرائسنگ آف a product is a big market share. وہی بات ہے سر کہ جس کی سیلری 20-30 ہزار روپے ہے وہ 6,000-7 ہزار کا ہیلمٹ لے گا تو وہ تو 2,000 کا چلان دے گا تو بچے گا کیا, اس کا بچہ کھائے گا کیا سر؟ بالکل صحیح کا, بالکل صحیح کا. اس میں there is no second opinion. لیکن دیکھیں جی اگر وہی بندے کا خدا نہ خاصہ ہیلمٹ نہ پہن کے کوئی چوٹ لگ جائے, جان چلی جائے تو اس سے مہنگی تو کوئی چیز نہیں, جان نہ بھی چلے جائے, خدا نہ خاصہ کوئی معذوری آ جائے, ٹرو دیٹ, تو وہ تو ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا. تو اس ٹھیک. کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ, اور قرآن پاک میں بھی آیا کہ بھی اپنی جان کو نہ چاہتے ہوئے خطرات میں آپ نہ ڈالیں, خود محفوظ کریں اور اپنی حفاظت خود کریں. بالکل ٹھیک. سر ہم بات کر رہے تھے ریونیو کی. سٹی ٹریفک پولیس کتنا ریونیو اکٹھا کرتی ہے سالانہ اگر بات کریں؟ 2025 کی رپورٹ اپلوڈڈ ہے جو ہم دیکھتے ہیں گوگل کے اوپر ریسرچ کرتے ہوئے, لیکن 2026 کی ابھی اپڈیٹڈ رپورٹ اپلوڈڈ نہیں ہے. دیکھیں جی ہمارے بالکل ویری ٹرانسپیرنٹ. ہاں جی, پبلک کے لیے کیا وہ ایکسیس میں آ سکتی ہیں چیزیں کہ آپ کتنے چلان کرتے ہیں اس طرح سے ٹوٹل؟ آئی تھنک آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کوئی کانفیڈینشیلٹی تو نہیں ہے اس کے, کیونکہ ہمارے جتنے بھی ہماری جو انکم اسٹریم ہے وہ ایک ہماری لائسنسنگ سے, جی بالکل, اٹ گوز انٹو دا گورنمنٹ ایکسچیکر. ٹھیک. اس کے بعد ہماری چالاننگ کی ہے. اگین اس کا جو پورا ریونیو ہوتا ہے وہ کچھ بھی کیش میں نہیں آتا, وہ سارے گورنمنٹ کے مینٹینڈ اکاؤنٹس ہیں ان میں پیسے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ جو ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرتی ہے, اور اس کے بعد اس کا ہوتا کیا ہے, مطلب مینلی اس ریونیو کو جنریٹ کرنے کے بعد وہ ریونیو کہاں جاتا ہے؟ وہ ریونیو گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا وہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ اور گورنمنٹ اس کا کچھ ایک پرسنٹیج جو ہے وہ رنگ فینس کے اندر وہ پولیس کو واپس دیتی ہے, جو کہ پولیس کے مختلف ویلفیئر کے کاموں پہ وہ لگتا ہے ہمارے پاس. لیکن ابھی تو ہمارے جو ریٹس ہیں چلانے کے وہ بہت ریشنلائز ہو گئے ہیں. فار ایگزامپل یہ آپ کو پتہ ہوگا جون کے اندر ایک امینڈمنٹ آئی تھی موٹر وہیکل آرڈیننس میں, اور وہ خاص طور پہ کمرشل جو ٹرانسپورٹرس تھے ان کی بہت ساری وہ تھی ریزرویشن, جس کی وجہ سے ان کے چلانے آپ یو وڈ بی سرپرائزڈ کہ 10% کر دیے گئے. فار ایگزامپل پہلے 50,000 کا چلان تھا ان کا, وہ 5,000 کا کر دیا. 1,00,000 کا چلان تھا وہ 10,000 کا کر دیا گیا. بہت سارے ایسے پینل سیکشنز تھے کہ ان کو اس کے اندر 3 months امپریزنمنٹ تھی وہ ختم کر دیے گئے. تو ہمارا انکم وہ جو چلاننگ سے جو ریونیو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جتنا بھی ہوتا ہے اٹس پروونشلی کنسالیڈیٹڈ ان کے اکاؤنٹس ہیں, اور اس کے اندر وہ ہمارا جاتا ہے, اور وہ جا کے اٹ ڈز ناٹ اسٹے ود پنجاب پولیس اور ٹریفک پولیس, اٹ گوز ٹو دا گورنمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. اور اس پہ پھر وہ جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے جو بھی انہوں نے اس کو وہ آف کورس پروونشل کی کٹی کے اندر جا کے انہوں نے جو بھی اپنی پی ایچ ڈی میں لگانا ہے, اے ڈی پی میں لگانا ہے, وہ جو بھی ان کا وہ کرے. مریم نواز صاحبہ سی ایم صاحبہ جو ہیں ہماری, بہت اچھا کام کر رہی ہیں ماشاء اللہ. ان کی طرف سے کوئی آپ لوگوں کو آتی ہے ڈائریکٹلی کوئی کہ اس چیز کو رائج کریں یا اس چیز کے اوپر کام زیادہ فوکس طریقے سے کریں, کوئی اس کے اوپر؟ دیکھیے جی ہماری جو سی ایم صاحبہ پنجاب ہے ان کا ایک ویژن ہے جو کہ براڈ ویژن ہے, وہ محفوظ پنجاب کا ہے. اس کے اندر ایک میجر کمپوننٹ ان کا محفوظ روڈز کا, محفوظ سفر کا بھی ہے. اس کے اندر آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ہے جس میں ایک آپ کو ذکر کیا کہ ہیلمٹ کی انفورسمنٹ ہوئی, ٹھیک, تو اس کے اندر 40% آپ کے وہ کم ہو گئے. دوسرا ابھی اسی کی ہم لوگوں کی کنٹینیویشن کے اندر ابھی ہم نے کیا کہ جتنی بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے, بے شک وہ رکشہ ہے, ٹیکسی ہے, کو بس ہے, یا ہماری کچھ رائڈ ہیلنگ سروس کی موٹر سائیکلز ہیں, ان کے ہم نے پینک بٹنز QR کوڈڈ کر دیے ہیں. جی یہ میں نے دیکھا 6,000 رکشوں میں بھی ابھی تک انسٹال ہو چکے ہیں. 12,000 لگ گئے. اچھا 12,000, جو میرے پاس رپورٹ آئی اس میں 6,000 ہے. 12,000 لگ گئے. اچھا اس کے اندر اس کا مقصد کیا ہے سر؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کی ہماری بہن بیٹی کوئی کسی بھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ جاتی ہے تو وہ اپنے موبائل فون کا اگر کیمرہ اس کے QR کوڈ کو اسکین کرے گی تو آٹومیٹکلی اس گاڑی کی ڈیٹیلز آ جائیں گی اس کے پاس. اچھا, کہ یہ رکشہ ہے وہ, اور یہ اس کا ڈرائیور ہے. اور
مطلب آپ خود دیکھیں نا، اگر ایک ہماری بہن ہے وہ اپنی ڈیٹیلز شیئر کر لے اپنے کہ بھائی میں اس گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں، اچھا اس جگہ سے اس جگہ پہ جا رہی ہوں، بالکل ٹھیک. تو وہ اپنے کو قدرے محفوظ یس کرے گی. اچھا اسی کے اندر، اسی انٹرفیس کے اندر ان کے پاس مختلف آپشنز بھی ہیں اپنی لوکیشن شیئر کرنے کی، لوکیشن کو ٹریس کرنے کی، ٹھیک. لائیو لوکیشن جسے لائیو کہتے ہیں. لوکیشن. اچھا اس کے بعد ایک وہ پینک بٹن دبایا، وہ کال کرے گی تو آٹومیٹکلی ہماری ڈیڈیکیٹڈ 15 کا یونٹ ہے جہاں پر ان کی کال ٹرمینیٹ ہوگی. بالکل ٹھیک. اور جس طرح لاہور کی رسپانس ٹائم ایوریج 8 سے 9 منٹ ہے. 8 سے 9 منٹ میں کوئی بھی پولیس کا قریب ترین جو رسپانس یونٹ ہے وہ وہاں پہنچ کے اس کو رسپونڈ کرے گا، اور جو بھی ان کی کمپلینٹ ہوگی، ہراسمنٹ کی ہے، ان سول گفتگو کی ہے، یا جہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ کہیں اور لے کے جا رہے ہیں، تو وہ ان کو ایڈریس کریں گے، اور جو بھی قانون ضابطے کے مطابق وہ ہے. کال بیک کی آپشن ہے، SMS کی آپشن ہے، ٹھیک. ویڈیو کال، آڈیو کال. تو اٹ از اے ویری گڈ انیشیٹو. بالکل ٹھیک. انیشیٹو. اس کے علاوہ میڈم سیم صاحبہ کی بہت پرائرٹی ہے، اور وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ اس کو جاپنیز ماڈل کو سمولیٹ کریں شاید لاہور کی ٹریفک کے لیے. اور اس میں شی وانٹس اس ٹو یوز ٹیکنالوجی. انہوں نے ہمیں ابھی بڑے اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈرونز دیے ہیں. ہاں جی، وہ ڈرونز بھی آپ لوگ لے ہیں. جی، تو وہ ڈرونز ابھی ہم ڈرونز کیا کریں گے سر؟ اچھا وہ ڈرون ٹریفک پولیس والے کیا کریں گے اس کا؟ جی اس میں بھائی اس طرح ہے کہ وہ ڈرون جو ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو، جس طرح آپ کو پہلے بات کی کہ ہم ایک میں بات پری فیس میں بتانا کہ لاہور پولیس جو ہے نا، اٹس اے ویری پروگریسو اینڈ فارورڈ لکنگ پولیس یونٹ. جتنے بھی یہاں پر چیزیں انٹروڈیوس ہوئیں وہ پھر ایونچولی پورے پاکستان میں رول آؤٹ ہوئیں. اگر وہ ڈیجیٹل چلان تھے، باڈی کیمز تھے، ای چلان سے، وہ پاکستان میں کہیں اور بھی اگر ریپلیکیٹ اسلام آباد ہوئے، کراچی ہوئے، تو انہوں نے ہمیں کاپی کیا. ٹھیک. جوونل پرمٹس دیکھے گئے کہ 16 سے 18 سال کے بچوں کو جوونل پرمٹس دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ موٹر سائیکل چلا لیں. یہ ابھی باقی صوبوں میں آپ کو ریپلیکیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وی آر دا فرسٹ پولیسنگ یونٹ جنہوں نے ایک AI ٹیکنالوجی بیسڈ ڈرونز کو ڈپلوائے کیا ہے اپنی اس کے اوپر. اب لاہور کے 130 چوک پوائنٹس ہیں. اچھا وہ کون کون سے مختلف ہیں. مین کوئی 5 ہے. میں آپ کو فار ایگزامپل آپ کا ٹوکر پہ ہے، آپ کا یہ جو اڈا پلاٹ ہے 2. اچھا اس کے بعد ایوان عدل ہے 3. اچھا اس کے بعد آپ کے پاس ڈیفینس موڈ ہے 4. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد ڈپینڈنگ آن سرکم، فار ایگزامپل برکی جو ہے، برکی آرو جو ہے، یہ بہت بڑا چوک پوائنٹ بنا تھا. کیونکہ وہاں پر آدھی روڈ کو LDO والوں نے اس کی ایکسیویشن کر دے، آدھی روڈ کو واسطہ والوں نے کیا تھا. اس کی فٹ فال تھا 15,000 گاڑیاں وہاں پر. بچوں کے اسکول بہت زیادہ ہیں، 15,000 گاڑی جاتی تھی. وہ تو شکر ہے کہ چھٹیاں ہوئی ہوئی ہیں، تو وہاں پر روزانہ کا ہمارے لیے ایک ہوتا تھا، سر درد ہوتا تھا وہاں کی مینجمنٹ کا. اس کے بعد پھر یہ جو بیدیاں روڈ بنتی ہے عسکری 11 کے آگے جاتے، اٹ از اگین اے باٹل نیک. ٹھیک. جب عسکری 11 والے اپنی ایک روڈ بند کر دیتے ہیں انٹری کی، جی، تو وہ روڈ پوری کلاگ ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو ڈپینڈنگ آن ڈفرنٹ ٹائمس، سچویشن کے حساب سے، لیکن ہمارے کچھ آئیڈینٹیفائبل پیٹرنز ہیں. 130 کے قریب چوک پوائنٹس ہیں. اس طرح ہمارے کچھ لو لائنگ ایریاز 90 کے قریب سے 90-100 کے قریب ہیں جن کو ہم نے اسٹریم لائن کیا، جو کہ بارش کے حوالے سے. تو ہم اس طرح کریں گے کہ بجائے اس کے کہ ہماری ایک جو ڈیسیجن میکنگ ہو انفورسمنٹ کی یا روڈ انجینئرنگ کی، وہ اپنے خام خیالی پہ ہو یا اپنی ویمز کے اوپر ہو، اس کو ڈیٹا بیسڈ بنانے کے لیے ہم نے یہ جو ڈرونز ان کو ڈپلوائے کیا. اچھا. تو ہم ان کی ویڈیو سرویلنس کر کے ان چوک پوائنٹس کی جو ایک بیسٹ AI ٹول ہے، اس میں ہم اس کو ڈال کے اس کی ڈائگنوسٹکس رن کریں گے کہ بھائی اس روڈ کے اوپر اگر اس ٹائم پہ یہ کنجیشن آتی ہے تو اس کو کون سے ایسے انفورسمنٹ کے میکنزم ہو سکتے ہیں جس سے یا روڈ یہ بلاک نہ ہو. تو آف کورس جو اس میں ہیومن بائس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور چونکہ اٹ ول بی بیسڈ آن ڈیٹا، تو دا مشین ول بی ایبل ٹو میک بیٹر ایسٹیمیشن. اور چونکہ یہ جو ہم جو ٹول یوز کرنے جا رہے ہیں ابھی ٹوڈے، آج فرسٹ ٹائم ول یوز اٹ، وہ بیسکلی اسکینڈینیوین کنٹریز میں، سویڈن میں، اور فن لینڈ کے اندر اور ناروے کے اندر یوز ہوا ہے. تو یو پرچیز دی سافٹ ویئر، ہاں جی، اس میں پھر ابھی یہ ہے کہ ہماری پاس مہنگا ہے سر، اس میں کچھ وہ ہر ویڈیو کو انالائز کرنے کے ہمیں وہ ایک فی چارج کریں گے. لیکن یہ جو ڈرون آپ نے جس سے میں نے بات کی، یہ DG کا اسٹیٹ آف دی آرٹ بالکل لیٹسٹ ڈرون ہے.
اس میں تھرمل امیجنگ بھی ہے, اچھا اس میں پبلک ایڈریس سسٹم بھی ہے, اور اس کے اندر آپ کی ایکسٹرنل لائٹ بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں, اور بھی تقریباً 8 کلومیٹر اس کی رینج ہے, اور یہ تقریباً 2 کلومیٹر اوپر اس کی الٹیٹیوڈ جا سکتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا, ایک تو دن کے اندر آپ چوک پوائنٹس دیکھ سکیں گے, دوسرا بھائی یہ جو بھی آج کل ابھی آپ کا یو ول بی انٹرنگ انٹو دی اسموگ سیزن, آپ کو پتہ لاہور کی AQI ہمیشہ ہوتا ہے اٹس ایدر دی ورسٹ اور دی سیکنڈ ورسٹ. تو اس میں جو ایک بالکل سائنٹیفک اسٹڈی ہو چکی ہوئی ہے کہ اسٹبل برننگ سے زیادہ جو اس کا کاربن فٹ پرنٹ ہے وہ آپ کی وہیکل ایمیشن کا ہے. تو ہماری جو جتنی بھی 8 پوائنٹس ہیں لاہور کے انٹری ایگزٹ کے, جس میں آپ کی یہ کمرشل وہیکلز آتی ہیں, رات 11 بجے سے لے کے صبح 7 تک آتی ہیں, تو ہمارا جو تھرمل ڈرون ہوگا وہ ان کی سرویلنس کر لے گا, دیکھ لے گا کہ یہ کون سی گاڑی زیادہ دھواں دے رہی ہے یا کون سی گاڑی ان کی لائٹس ٹھیک نہیں ہے, اور اس کے اوپر پھر کارروائی کی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے سر, آگے چلتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا, یہ اسکوٹی کا کانسیپٹ بڑا آ رہا ہے, ای اسکوٹی بہت زیادہ, تو اس کے اوپر بھی چلانس ہو رہے ہیں, ابھی اس کے اوپر نہیں شروع کیے؟ دیکھیے اسکوٹی کے 2-3 اینگلز ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے بڑی ایک جو خوشائن بات یہ ہے کہ وہ جو ہمارے 12 ڈرائیونگ اسکولز ہیں جن میں ہم لوگوں کو ڈرائیونگ کی تعلیم دیتے ہیں, اس کے اندر تقریباً 25,000 کے قریب ہمارے ابھی تک بچے گریجویٹ کر چکے ہیں, اور تقریباً 15,000 ہماری بہنیں کر چکی ہیں. اٹ از اے ویری ہیلدی سائن. بالکل ٹھیک. اور جو اس دفعہ بھی ہمارا بیچ چل رہا ہے, تقریباً 400 کے قریب کا بیچ چل رہا ہے, اس کے اندر تقریباً 250 لڑکیاں ہیں. تو اٹس ویری ہارٹنگ ماشاء اللہ, اور ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں جو اسکوٹی چلاتی ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ اسکوٹیز دیکھیں. میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ہماری بہنیں جب روڈز پہ آئیں گی تو روڈ کا جو کلچر ہے اور جو روڈ کا ایک ٹیمپرمنٹ ہے وہ بہت ٹون ڈاؤن ہوگا. بیکاز جب آپ دیکھیں گے خواتین گاڑی چلا رہی ہیں تو آپ بدتمیزی نہیں کریں گے, آپ ان کی تھوڑی سی کرتے ہوئے آپ کی وائلیشن نہیں کریں گے. لیکن وہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں نا بڑی جو ہے وہ ایک خوشائن بات ہوتی ہے. آپ جائیں تو ایک نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ان کا کوئی چلان کا سسٹم ابھی کیا ہے آن کے نہیں کیا ابھی, کیونکہ یہ بھی تو روڈ پہ نکلتی ہیں, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کیونکہ اس کی آواز نہیں, ایک سب سے بڑا اس کا جو ایشو ہے مین. باقی تو الحمدللہ ہماری بہنیں ساری آفیسز جا رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بسز کے جو پیچھے لگی رہتی تھی ویٹ میں, آفس سے لیٹ ہوتی تھی, اپنے اپنے کاموں سے لیٹ ہوتی تھی. بہت اچھا انیشیٹو ہے سی ایم صاحبہ کا, اور پھر وہ ابھی دے بھی رہی ہیں, ایک آفر بھی نکلی ہوئی ہے. تو لیکن اس کے پروز اینڈ کونس تو ہر چیز کے ہیں, تو اس کے اگر کونس کی بات کریں تو اس کی آواز نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا اس کا جو ہے وہ, پھر اس کا کوئی نمبر پلیٹ وغیرہ ہوگا, اس کا کوئی سلسلہ اس طرح کا ہوگا, یا چلان ابھی تک کوئی معافی ہے؟ ورنہ میں بھی اسکوٹی لے لوں سر, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. بھائی دوسرا یہ دیکھیں, اس میں آپ کو پتا ہوگا اس میں نہ تو کلچ ہے ہاں نہ جی, گیئر ہے, اور اے سی ہے اور بریک ہے. اچھا وہ اس میں ہماری بہت ساری بہنیں چونکہ وہ کرتی ہیں, تو ہاں تو اس کے اندر آف کورس ہم بھی اڈیپٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ جو خواتین ہیں سرپرائزنگ دے آر مور کمپلائنٹ. اچھا ماشاء اللہ, دے آر مور کمپلائنٹ. کچھ میں دیکھی ہیں کہ وہ مال پہ میں نے دیکھا ایک خاتون نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا, تو میں نے ان کو روکنے کے لیے کیا تو انہوں نے ہماری گاڑی دیکھ کے اور تیز چلانی شروع کر دی. اچھا زگ زیگ ہو رہا تھا اور اس کو جب ہمارے لڑکے نے ان کو پبلک ایڈریس سسٹم میں کہا کہ بہن بی گاڑی کریں, تو انہوں نے اشارہ کرے کہ تو پاگل ہیں. تو اس کے بعد جا کے پھر ان کو جب کیا تو ان کو پوچھا گیا کہ بہن آپ کا ہیلمٹ کدھر ہے؟ بی ہیلمٹ کدھر ہے؟ میڈم ہیلمٹ کدھر ہے؟ وہاں گھر پڑا ہوا. گھر کیا کر رہا ہے اگر آپ یہاں بتا, ہیلمٹ آپ کے یہاں ہونا چاہیے. تو پھر ان کو چونکہ وہ کر دیا ہم نے ان کو. اچھا میں نے دیکھا سٹی ٹریفک پولیس والے نا خاتون سے بڑا ڈرتے ہیں, یہ بات میں نے باقاعدہ 2-3 دفعہ خود فیس کی ہے. میرا ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, میں نے پہلے بھی ایک جگہ کوٹ کیا تھا, تو وہاں پہ میں نے وارڈن کی ہیلپ لینے کی کوشش کی. ٹریفک والا جو بھائی کھڑے ہوئے تھے, میں کہا سر یہ انہوں نے میری گاڑی مار دی, اب یہ مان نہیں رہی, وہ گاڑی بھگانے کی کر رہی ہیں, آپ ان کو روکیں, میرا نقصان ہوا ہے سر. میں تو یہی ایتھیکلی کروں گا نا, گورنمنٹ کے جو ملازم کھڑے ہوئے ہیں, آفیسر کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے مجھے سائڈ پہ جا کے کہا کہ اندر چھٹ دیو یار, بی کی یار معاف کرتے ہو یار, کی تھانے جاؤ گے ذلیل ہو. لیکن یہ ہماری ایک سر یہ بھی تو نہیں نا, نہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں شیولری جو ہے وہ ایک ہے, اور ہمارے جو معاشرے کے اندر بھی ہے کہ ہماری اگر بہنوں سے غلطی ہو جائے تو ہم درگزر کرتے ہیں. ہاں جی کرنی چاہیے, لیکن وہ گاڑی کا نقصان ہو جائے تو یا کوئی اس طرح کا بڑا نقصان. دیکھیں اس کے اندر دیکھیں مہذب معاشرے میں اگر آپ کی گاڑی اور میری وائلیشن تو وائلیشن ہے. دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن مہذب معاشرے میں گاڑی کی انشورنس جی از اسینشل. جی, اور گاڑی کی جو انشورنس ہوتی ہے, آپ کا اور میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے باہر کے کسی ملک کے اندر, تو ہماری انشورنس کمپنیز ہیمر آؤٹ کرتی ہیں کہ بھائی کس کی غلطی ہے. جی نہ انسان دوسرے جھگڑا کرتا ہے, اور اس پہ ہم ایک انڈیوس کرا رہے ہیں کہ جی یہ انشاءاللہ کہ جتنی بھی رائڈ ہیلنگ سروس کی, جس طرح ان ڈرائیو اور کریم کی گاڑیاں چل رہی ہیں, کہ آپ اپنے ڈیش کیمز لگوائیں گے مینڈیٹری, اینڈ دے ہیو ایگریڈ. ٹھیک.
تو اس کو ہم کر کے اگر یہ پائلٹ پروجیکٹ صحیح چل گیا تو پھر ہم اس کو ٹرانسپورٹ منسٹر سے کہہ کے ہم اس کی لیجسلیشن کرائیں گے جی، ہر گاڑی کے اندر ڈیش کیمز آپ ان کو کہیں، اور یہ بڑا سستا 4-5 ہزار روپے کا لگ جاتا ہے، جس کی کوئی 10 دنوں کی بیک اپ ہوتی ہے، ٹھیک، تاکہ آپ کی جو بھی جرنی ہو اٹ شوڈ بی ڈاکیومنٹڈ، اور آپ بتا سکیں جی میں نے ریڈ لائٹ جمپ نہیں کی تھی، یہ دیکھیں میرا یہ ویڈیو ایویڈنس ہے بیچ میں، یہ میرا غلط چلان آیا ہے، ٹھیک، یا یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس میں غلطی ان کی تھی، یہ دیکھیں. صحیح ہو گیا. تو میرا خیال میں یہ ایونچولی ہمیں اس طرف جانا پڑے گا. سر آپ لوگوں کی وجہ سے طلاقیں بھی ہو رہی ہیں، میں نے سنا ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ، وہ آپ نے وہ بات کی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آپ ای چلان بھیجتے ہیں تصویروں والا، تو اگر وہ کوئی اور خاتون ہوتی ہیں، وہ آفس کی ہو سکتی ہیں، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ان کی گرل فرینڈ ہی ہوں گی، تو ان کی جب وائف دیکھتی ہے تو وہ تو پھر مسائل بڑا پڑ جاتے ہیں. پھر آپ لوگ اس چیز کا خیال تو کریں، طلاقیں تو نہ کروائیں کم از کم. دیکھیں سیٹی صاحب یہ آپ کو پتا ہے ٹیکنالوجی جو ہے نا اٹس ویری امپرسنل، وہ نہیں دیکھتی کہ اسے طلاق ہوگی یا اسے نکاح ہوگا اس میں، اور اٹ از بلکہ ایک مجھے شاید میرے نوٹس میں بھی 2018 میں شاید کسی کی ہو گئی تھی اس طرح کے پکچر چلی گئی. تو لیکن اب وہ جو اینگل جو لگایا ہوا ہے اس میں شاید فیسز نظر نہیں آتے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی پیسنجر سیٹ پہ کوئی بیٹھا ہوا تو نظر آ جائے گا. فیسز آپ لوگوں نے بلر کرنا شروع کر دیے؟ نہیں بلر نہیں کیے ہوئے، لیکن وہ اس اینگل پہ لگائے گئے کہ فیس نہیں آتا اس کے اوپر. لیکن ظاہری بات ہے اگر فیس کسی نہ کو آئے اگر نہیں، لیکن اگر فار ایگزامپل کسی کا فون سننے کے تو ظاہری بات ہے یہ چیز آ جاتی ہے. اگر کسی کا ہاتھ ایسے ہے تو وہ کیمرہ کے مانیٹر کر لیتا ہے، اور کیونکہ الگورتھم کنفیگر ہوا ہے. اگر آپ نے بالوں کو بھی کیا تو اٹ مائٹ مس ریڈ. ہاں، تو اس میں اکثر لوگوں کو اس طرح کی ہوئی تو اس کو کنٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ چیز ویو آف ہو جاتی ہے اس طرح. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ کہ پوری دنیا میں جناب پرابلی وی ناٹ ایٹ دیٹ اسٹیج کالڈ پولیسنگ بائی کنسینٹ. بہت سارے دنیا کے ممالک ہیں. آئی نو آف اے کپل آف ایگزامپلز ان امیریکا، ان جرمنی، جس میں ایک بارو کے اندر لوگوں نے پٹیشن کی کہ جی آپ نے اتنے جو $1 ملین کے کیمرے لگائے ہیں، دے آر انویسو آف آر پرائیویسی، مہربانی کر کے ٹیک دیم آف. بیکاز دیکھیں جی ایونچولی یہ جو کیمرہ ہے، اگر مجھے آپ کا پتہ ہے اور مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ کے نام پہ ایک گاڑی ہے، میں اس گاڑی کو ٹریک کر سکتا ہوں، اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ صبح کس ٹائم دفتر آتے ہیں، کس ٹائم واپس جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں. سر ہم نے دیکھی پکچرز بڑی وائرل ہوتی ہیں کہیں، وہ کس طرح سے نکل جاتی ہیں ڈپارٹمنٹ سے؟ سر یہ لاہور سیف سٹی سے نہیں نکلتی. اچھا، نہیں، یہ لاہور سیف سٹی کا بہت کوئی بندہ وہاں سے ایک بھی پکچر نہیں بالکل نہیں کر سکتا. اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. فار ایگزامپل اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیک سے جب آپ نے ویڈیو نکلوانی ہے نا جی، تو یا پکچر نکلوانی ہے، سر لے تو سکتا ہے نا وہ اس طرح سے. میں آپ کو پھر بتاتا ہوں. اب وہ پکچر ہو گئی، اب وہ جس بندے نے اس کی ویڈیو لی ہوگی نا اس کو واٹر مارک کیا جاتا ہے. اور فار ایگزامپل اگر میں بحیثیت انویسٹیگیٹنگ آفیسر وہاں جاتا ہوں تو میں ایک فارم فل کرتا ہوں، اور وہ جو بائک ویڈیو مجھے دی جاتی ہے یا اسٹل دیا جاتا ہے، اٹ از واکڈ بائی نیم مائی نیم. ٹھیک ہے، اور وہ اگر کہیں چل جاتی ہے تو اس کو دوبارہ نکال کے اس کا فرینزک کر کے دیکھتے ہیں واٹر مارک اس کا تھا، تو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ تو عبدالرحیم سرادی نے نکلوائی ہے، اینڈ آف کورس دین اس کے خلاف ڈپارٹمنٹلی پروسیڈ کارروائی کرے گا. تو سیف سٹی کا بیکاز میں نے کچھ عرصہ وہاں پر مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہے ان کے پروسیس کا، دے آر ویری میچور. ٹھیک. اور وہاں سے ویڈیو فوٹیجز کا نکلنا بہت مشکل ہے. اسلام آباد سیف سٹی سے آپ کو یاد ہوگا شروع میں ایک وہ جی موٹر وے کی وہ کیا تھا، فارچونر تھا آئی تھنک سو، بالکل وہ گاڑیاں کچھ تھیں جو کہ ابجیکشنل ویڈیوز تھیں جو کہ نکلیں. تو سیف سٹی کے الحمدللہ وہ صرف اس بندے کو جائیں گی جس کا چلان ہو رہے ہوں گے. وہ آپ یو کین بی ریسٹ ایشورڈ کہ وہاں پر کوئی اس طرح کا معاملات. بالکل ٹھیک. سب سے زیادہ سر چلان کس خلاف ورزی کا ہے روڈ پہ سب سے زیادہ؟ دیکھیں سب سے زیادہ میری جو چلان جو ہوتے ہیں وہ آپ کو میں نے بتایا ماڈل روڈز پہ ہو رہے ہیں، لین لینڈ ڈسپلن کے اوپر، اور دوسرے نمبر پہ آپ کتنے کا ہے وہ؟ آئی تھنک پرابلی 2000. تو لیکن میں سب سے زیادہ کا پوچھ رہا ہوں سر. سب سے زیادہ کا آئی تھنک اوور اسپیڈنگ کا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بھی اگر آپ کی بڑی گاڑی ہے تو شاید پرابلی 10,000 ہے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کی گاڑیوں کو سر چلان نہیں ہوتے میں نے سنا ہے، جن کے پاس نمبر پلیٹ لگی ہو. بالکل بھی نہیں. تو وہ جتنی مرضی اوور اسپیڈنگ کریں یا کوئی اس طرح کی چیز کریں تو ان کو چلان بھی نہیں. رنگ روڈ کے اوپر ہماری گاڑیوں کے چلان ہو جاتے ہیں. اور ہم نے بہت ساری جو ڈپارٹمنٹس گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو لیٹر لکھا ہوا ہے کہ جی آپ کی یہ گاڑیاں ہیں جن کے اتنے چلان پینڈنگ ہیں. اور میرے ٹائم پہ تو نہیں ہوا لیکن بہت ساری گاڑیاں امپاؤنڈ کی گئی ہیں جو کہ بہت ڈیفالٹر تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ شاید پچھلے سال تو وہ میڈیا میں آ گیا تھا کہ ایک پولیس والے کی گاڑی ہے جس کے پتہ نہیں 100 چلان ہے، ایس این جی ڈی کی گاڑی ہے. تو یہ
جو ری انٹیگریٹو شیمنگ ہوتی ہے کہ بھئی میری گاڑی کا نمبر آ گیا تو آئی شوڈ پے اپ، تو وہ چیزیں کوئی اس طرح کے معاملات ہیں. لیکن جس طرح ہم نے گاڑیاں بلیک لسٹ کی ہوئی ہیں پرائیویٹ گاڑیاں، اس طرح ہم نے بہت ساری ایسی گورنمنٹ کی بھی گاڑیاں جو ہیں ان کو ہم نے لیٹرز بھی لکھے ہوئے ہیں کہ جی اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کی گاڑی بلیک لسٹ کر دیں گے، ٹھیک، جہاں بھی ہوگا آپ کی گاڑی پکڑی جائے گی. بالکل ٹھیک. تو اس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس نے پھر پے کر بھی دیا اس کو، اچھا پے کر پے کر دیتے دیا. ہیں، جی ٹھیک ہے، ویو آف والا سین نہیں ہے کوئی بھی. بالکل نہیں، بالکل نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر آگے چلتے ہیں، مجھے بتائیں آپ کو اگر ایک دن کے لیے لاہور کی تمام جو ہے ڈرائیورس کو صرف ایک نصیحت کرنی ہو وہ کون سی ہوگی سر؟ ایک نصیحت جو ہمارے لاہور کے ڈرائیورس کو کرنا چاہتے ہیں، وہ بائک کی ہو یا گاڑی کی ہو. دیکھیے جی میں ان کو بس ایک بنیادی بات کہوں گا کہ جی مہربانی کر کے پلیز ڈرائیو کیئرفلی اینڈ ڈرائیو ریسپانسبلی. بالکل ٹھیک. اور اس کے کچھ آگے جو خد و خال ہیں وہ یہ ہیں کہ جس طرح آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ شروع اپنا دن کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں، اس طرح جب آپ نے گاڑی میں بیٹھنا ہے یا موٹر سائیکل میں بیٹھنا ہے تو دیکھ لیں کہ اس کی اس میں فیول ہے، انجن آئل ہے، گیئر آئل ہے، اس کی لائٹس چل رہی ہیں، انڈیکیٹر لائٹس چل رہی ہیں. اور آپ گاڑی میں بیٹھ کے ہیں تو اپنی سیٹ کو ایڈجسٹ کریں گے، اسٹیئرنگ کو ایڈجسٹ کریں گے، ریئر ویو میرر کو ایڈجسٹ کریں گے، گاڑی کو سٹارٹ کریں گے، دیکھیں گے کوئی ہیزرڈ لائٹ تو نہیں آ رہی. جب وہ چیزیں پوری ہوں گی تو پھر آپ سیٹ بیلٹ لگائیں گے، گاڑی سٹارٹ کریں گے اور آپ چل پڑیں گے. تو اسی طرح جو ٹریفک قوانین ہیں، میں نے پہلے آپ کی پروگرام بتایا کہ اٹ از اے شیئرڈ کنسرن. تو جب تک آپ میں ہم سب مل کے ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں کریں انڈیویجولی طور پر، تو یہ ٹریفک کا جو فلو ہے وہ نہ تو اسموتھ ہوگا، نہ ہی سیف ہوگا، اور نہ ہی بہت کمفرٹیبل ہوگا. بالکل ٹھیک. اگر آپ اپنی مرضی کرتے رہیں اور میں اپنی مرضی کرتا رہوں تو پھر تو روڈ پہ اس طرح اگر کریں گے تو وہ ایک بہت بے ربط سی ٹریفک ہوگی. تو اس لیے رسپانسبلٹی کے ساتھ اور کیئر کے ساتھ اور ڈیو ڈیلنس کے ساتھ گاڑی اگر آپ چلائیں گے اور آپ اگلے کی بھی سہولت کا خیال رکھیں، نہ صرف یہ کہ میری سہولت یہ ہے کہ میں اسپیڈ نکال کے نکل جاؤں، لیفٹ سائڈ سے اوورٹیک کر لوں کیونکہ مجھے جلدی جانی ہے، اور یا پھر میں رانگ یو ٹرن لے لوں، کیا مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا. لیکن اس سے آپ کی اس رانگ یو ٹرن سے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ابھی بڑا ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے ایک عسکری کا واقعہ، عسکری 10 کا واقعہ، ایسٹ بلاک کا 13 ایئرز اولڈ حافظ قرآن بچہ. اب وہ دیکھیں اس کے اندر گاڑی کی ریس میں وہ اب وہ بیچارہ مارا گیا. ایک وقتی طور پر انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھائی ہم یہاں پر تھوڑی سی ریس کر لیں اور کیا ہی ہو جائے گا. تو ان میں نہ صرف ایک بچہ جو مطلب 13 سال کا وہ بچہ، والا کیس بھی آپ لوگوں کے پاس ہی آتا ہے؟ نہیں وہ کیس تو آف کورس وہ پولیس، ہم تو صرف مطلب سنس اٹ واز اے ٹریفک ایکسیڈنٹ سو آئی نیو. یس. تو لیکن آپ خود دیکھیں کہ اگر ایک گھر کے اندر اتنی ڈیتھ ہو جائے جو پریونٹیبل ہو، جو بچ سکتی ہو، تو ہم کیوں نہ کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو وہی اگر ڈرائیورز ہیں، اگر آپ کو اتنا شوق ہے گاڑی تیز چلانے کا تو دیر آر ٹریکس جہاں پر آپ جا کے گاڑی کو چلا سکتے ہیں تیز. تو آپ نے اپنے بلٹ اپ ایریا میں اتنی تیز گاڑی کو چلانا، اور وہ دیکھیں وہ اوورٹیک کرنے کی جب کوشش کی گئی تو وہاں پر وہ بچا پیڈسٹرین وہیں لائن پر پہ، وہ جو بچہ ہے نہ صرف ایک زخمی ہوا ہے، بس دوسرا کوما میں چلا گیا. دیکھیں تو یہ اب والدین کے لیے اس کی اب جو مرضی ہو جائے. یہ 322 کا پرچہ ہوا ہے اور اس میں حالانکہ دیت ابھی تقریباً 2 کروڑ سے اوپر ہے، کیونکہ اس 30,300 کچھ جو گرام ہے چاندی کے ہیں اور 7,000 روپے پر گرام ہے، تو 2 کروڑ 2.25 کروڑ روپے. لیکن اگر 2 کروڑ بھی دے جائے تو وہ انسانی جان کا نیم البدل تو بالکل بھی نہیں. کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا سر، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال میرے مائنڈ میں ہے کہ جن لوگوں کے پاس لائسنس ہوتا ہے اور ان سے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جانے انجانے میں، تو کوئی انتقال کر جاتا ہے، اس کو کیا سزا ملتی ہے؟ دیکھیے جی انفارچونیٹلی اگر فار ایگزامپل کسی کا اس طرح جس طرح یہ واقعہ ہوا ہے، اس میں جو پینل سیکشن ہے وہ 322 کا پرچہ ہوتا ہے، اور اس کے لے کر ابھی ہم نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ جو بھی بندہ فیٹل ایکسیڈنٹ کے انوالوڈ ہوگا اور اس کی انکوائری ہو کے وہ گلٹی ہو جائے گا تو اس کا لائسنس کینسل کیا جائے گا. بے شک وہ موٹر سائیکل کا ہو، موٹر کار کا ہو، ایل ٹی وی ہو، ایچ ٹی وی ہو، پی ایس وی ہو، ٹریکٹر کا ہو. اور اس کے بعد ہم ان کے لیٹرز بھی لکھ دیں گے باقی ساری پولیس فارمیشنز کو کہ جی یہ CNIC از انوالوڈ ان دس فیٹل ایکسیڈنٹ اینڈ اٹ ہیز بین پرووڈ ان دا کوڈ آف انکوائری دیٹ ہی واز گلٹی. تو مہربانی کر کے آپ نے جب بھی کوئی لائسنس کے لیے اپلائی کرے تو اس کا کنسیڈر کرنا ہے آپ کو. آگے ان کی ثواب دید ہے، فار ایگزامپل اسلام آباد والے ہیں یا موٹر وے والے ہیں، AJK والے ہیں یا سندھ والے ہیں، سرحد والے ہیں، بلوچستان والے ہیں، ان کو ہم لکھ دیں گے کہ جناب اس بندے نے یہ ایکسیڈنٹ کیا ہوا ہے
اور وہاں کی جو ٹرانسپورٹ جو ٹریفک والے ہوں گے ان کو ہم بتا دیں گے کہ جی اس نے یہ ایکسیڈنٹ کیا ہوا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر ہماری اتنی کوآرڈینیشن ہے کہ وہ اس بندے کا لائسنس کہیں پر اس کو کنسیڈر کریں. ویسے اس کو سزا کیا ہوگی؟ لائسنس تو کینسل ہو گیا، کوئی سزا نہیں ہے؟ 322 کی مجھے آف دا کف مجھے بالکل اس کی نہیں پتہ، وہ میں اس کو دیکھ کے بتا دوں گا. آف کورس پینل آفینس، اگر آپ کہتے ہیں تو میں چیک کر بتا دوں کہ 322 کی اس کی سزا کتنی ہے. ایک منٹ. 322 جو ہے یہ ایک اس میں جو پینل آفینس ہے اس کے اندر کوئی سزا تو تعین نہیں کی، لیکن وہ ہے کہ جب تک دیت پے نہیں کی جائے گی. تو یہ دیت آپ کے سامنے میں نے بتایا ہے کہ 2 کروڑ تک 2 کروڑ ہے، جو اس کی گورنمنٹ کے گزٹ کے اندر جو اس کی نوٹیفائڈ جو ہے وہ تقریباً 2.25 کروڑ روپیہ. اچھا، لیکن اس میں بہت سے لوگ اللہ کے نام پہ ان کو معاملوں کو کہ معاف یار کر بس دیتے چلا ہیں. گیا تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. تو لیکن اگر 2 کروڑ چھوڑ کے 10 کروڑ بھی دے دی جائے تو وہ انسان کی جان کا تو نعمل بدل نہیں ہو ٹھیک ہے، سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر کسی کے پاس لائسنس نہیں ہے اور اس سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس پہ کیا سزا ہے سر؟ دیکھیں جی پینل آفینس تو یہی ہے ابھی اس میں، لیکن آف کورس اس کے اندر نیگلیجنس کا ایلیمنٹ زیادہ آ جاتا ہے. نہیں تو وہ قتل کے زمرے پہ نہیں آ جاتا؟ قتل عام جو 302 ہے اس کے زمرے میں پھر بھی نہیں آتا، اس کا اچھا، پھر بھی جو سیکشن ہے وہ 322 ہی لگتا ہے. اور لیکن ایک بندے کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے. دیکھیں جی وہ تو آپ نے پروو کر دیا کورٹ آف لاء میں کہ جی ایک تو اس نے بندہ جو ہے وہ ریش نیگلیجنٹ ڈرائیور سے مارا، دوسرا یہ کہ اس کی نیگلیجنس اس سے ثابت ہوتی ہے، یہ اس کو کورابوریٹ کرتی ہے کہ اس کو لائسنس ہی نہیں تھا، یہ تو وائلنٹ بندہ نہیں تھا جو روڈ پہ جا کے گاڑی چلا سکتا تھا. بالکل ٹھیک. تو پھر کورٹس بھی اس کو زیادہ اپریشیٹ کرتی ہیں اور اس کے در کورس اس کی جو کورٹ پنشمنٹ دے سکتی ہے. کراچی میں سر وہ ایک خاتون نے، آپ کو پتہ ہوگا واقعہ، کہ جس نے ریش ڈرائیونگ کر کے بڑے ہائی آفیشل جج صاحب کے بیٹے کو مار دیا تھا. پھر اس کے علاوہ اب یہ کیس آپ نے عسکری والا ذکر کیا. تو اس طرح کے کیسز کے بعد اگر کسی کی جان چلی جاتی ہے اور پھر وہ دوبارہ اپنی نارمل زندگی میں آ جاتا ہے جس نے مارا ہوتا ہے، تو سر اس کے لیے کوئی اقدامات نہیں کری گورنمنٹ؟ دیکھیں جی یہ وہ تو جب اپنی بیلیں پیشیاں پوشیاں بھگتائے گا پھر باہر پھرے گا، دیکھیں پھر جی کسی کو اڑائے گا. جی وہ جو آپ نے لاہور کراچی والا کیس بتایا اس میں تو آئی تھنک یہ چونکہ ایک کمپاؤنڈیبل افینس ہے، اگر جو وکٹم ہے وہ ان کو اللہ کی رضا میں معاف کر دے یا دیت لے لے، اٹس اے کمپاؤنڈیبل افینس. جو آپ کے تعزیرات پاکستان میں اٹس اے کمپاؤنڈیبل افینس، وہ آپ کے جو آپ کر سکتے ہیں کمپاؤنڈ. لیکن باہر کے ممالک کے اندر جو لوگ ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، بے شک وہ فیٹل ایکسیڈنٹس ہوں یا نان فیٹل ایکسیڈنٹس ہوں، ان کے لیے گاڑی کو رکھنا اور اس کی مینٹیننس کرنا بیکمز ویری ڈیفیکلٹ. ان کی انشورنس بڑھ جاتی ہے، ان کی ایم او ٹی بڑھ جاتی ہے، ان کے لیے بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں اس کے اوپر. انگلینڈ میں تبھی شاید کہتے ہیں کہ آپ کو 3 ٹکٹس مل جاتا ہے، آپ کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے. ٹھیک، اور لائسنس بھی بہت مہنگا ہے. ایگزیکٹلی. تو ابھی انفارچونیٹلی یہ ایک ایسی رجیم تو نہیں ہے. ابھی ہم کریں گے تو اپنا لوکل ارینجمنٹ سے کریں گے. اگر کسی نے فار ایگزامپل کسی بندے کو فیٹل ایکسیڈنٹ کیا یا نان فیٹل میں بھی کسی کو آپ ایسی فلوجی ہو جاتی ہے یا معذوری ہو جاتی ہے اس کے اندر، تو ہی از ایکولی رسپانسبل. اگر کسی کو تو گورنمنٹ نے بھی اس پہ کچھ بھی نہیں کیا. اس میں آف کورس ہم اس کی ایک پرپوزل بنا رہے ہیں اس کے اندر کہ جو بندہ بھی اس طرح کرے اس کا لائسنس کینسل کیا جائے، اگر کمرشل ہے تو ان کا روٹ پرمٹ کینسل کیا جائے اور ان کی ہر قسم کی سرٹیفکیشن بند کی جائے، تاکہ ان کو ایٹ لیسٹ کچھ پنچ تو ہو نا اس کے اندر. اور اس کے بعد جب وہ بندہ اگر وہ ڈرائیور ہے اور یا وہ ٹرانسپورٹر ہے اور وہ ساری عمر گاڑی نہیں چلا سکے گا، تو اس کو ہر وقت ریمائنڈ آتا رہے گا کہ جی اس نے ایک دفعہ لاپرواہی سے گاڑی چلائی تھی جس سے انسانی جان کا ضیاع ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. سر آگے چلتے ہیں. یہ جو بچے چھوٹے گاڑیاں بائکس لے کے جس طرح ابھی ذکر کر رہے ہیں ہم لوگ کہ کسی کو مار دیتے ہیں خدا نخواستہ، تو ان کے والدین پہ کوئی لیگل چارج لگتا ہے یا کوئی نہیں لگتا؟ دیکھیں جی یہ کیونکہ ان پہ تو لگتا نہیں ہے. دیکھیں جو چھوٹے بچے ہیں وہ جوونل آرڈیننس کے اندر آ جاتے ہیں، اور آف کورس اگر گھر میں کوئی گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے اور وہ والدین کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں، تو وہ ان کی ایک قسم کی جو کمانڈ رسپانسبلٹی تو بنتی ہے. اگر آپ کا بچہ مائنر ہے تو آپ لاہور میں ہم دیکھتے ہیں سر اتنے سر پیر بھی نہیں لگ رہے ہوتے، چل رہے ہیں، گاڑیاں چلا رہے ہیں، بائکس چلا رہے ہیں. بالکل. اور سو مچ ہو کہ وہ بڑی بڑی ایس یو ویز چلا رہے ہوتے ہیں بیچ میں. تو اس کو لیکن ہم بہت ڈسکریج کرتے ہیں اور بہت سخت کریک ڈاؤن کرتے ہیں اس کے اوپر، اچھا، جوونل ڈرائیونگ کی. اور لاہور میں اب
میں بالکل ود آل سنسیئرٹی اور ود آل آنیسٹی بتاتا ہوں کہ لاہور میں اب لوگ سیٹ بیلٹ بھی پہنتے ہیں ٹھیک. اور جوونائل جو ہے وہ ڈرائیونگ بہت کم ہے اس کے اچھا, بعد. اور حکومت نے اگین کوئی لیگل ایکشن کوئی ہے مدر یا فادر کے اگینسٹ اگر کوئی بچہ دیکھیں اس طرح ان کا کو ہم کوئی صرف یہ کر رہے تھے، آفینس کر دیتا ان ہے؟ کو یہ کر رہے تھے کہ جی ان کو اس طرح اگر کوئی جوونل، کیونکہ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ بچے کے خلاف کوئی پرچہ کیا جائے ہاں, اس کے اور فیوچر تاکہ کے اس کا حوالے سے تو کریئر نہ خراب ہو. پھر ہم ان کو بلا کے ان کی موٹر بائکس کو، اگر زیادہ موٹر بائکس والے اگر آپ اس کا کریں تو ان کی موٹر بائکس ہم امپاؤنڈ کر لیتے ہیں ٹھیک. اور ان کے پیرنٹس سے انڈرٹیکنگ لیتے ہیں کہ جی میں اپنے بچے سے گاڑی نہیں چلاؤں گا جب تک کہ بالغ عمر کا نہیں ہوگا، اس کو لائسنس نہیں ہوگا. اور ان کی جو بائک کو ایک دن ہم امپاؤنڈ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. سر 3 مہینے ہو گئے آپ کو ایس سی ٹی او لاہور, کیا فیس کرنا پڑا؟ مشکل سب سے زیادہ کوئی چیز آئی ہو؟ دیکھیں وہ میرے لیے جو پہلا چیلنج تھا وہ میں آپ کو بتاؤں تو وہ مجھے کیونکہ تھا. آپ نے جن سوالات کے میں نے آپ سے سوال کیے ہیں ان میں آپ نے کہا کہ ہم اس پہ پروپوزلس دے رہے ہیں, ہاں جی، تو آبویسلی آپ یو آر لائک ابھی آپ نے جوائن کیا 3 مہینے ہوئے ہیں, یو آر نیو ٹو ابھی اس معاملے میں, تو اس میں چلیں اللہ کرے کہ وہ آپ نے جو پروپوزلس دیے ہیں وہ ایکسیپٹ بھی ہوں. جی بالکل. تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ کوئی آپ نے دیکھا ہو کہ بڑی کوئی اس طرح کی چیز آپ نے فیس کی ہو, مشکل ہوئی ہو لاہور میں ایس سی ٹی او؟ دیکھیں جی 2 چیزیں میرے لیے، ایک تو تھی وہ جو مارکا حق کی سیلیبریشن ہوئی مین بل وارڈ پہ، اس میں مین بل وارڈ کو ہم نے بند کرنا پڑا. بڑا پرابلم رہا اس تو دن. وہ اس میں لوگوں کو بہت زحمت ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد 2-1 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی وہاں پر انفورسمنٹ اور مینجمنٹ کرنے کے بعد چیزیں اسموتھن آؤٹ ہو گئی ہوں. چونکہ وہ کانسرٹ رات 12 بجے چلا تھا، ہمیں ٹریفک بند رکھی تھی، تو پھر ہم ٹریفک کو مطلب کیونکہ اس سے جیل روڈ بھی متاثر ہو رہی تھی، اس ساری سے پورا لاہور متاثر تھا سر. مال روڈ بھی متاثر ہو رہی تھی، گرو مانگز روڈ بھی ہو رہی تھی، ایم ایم عالم روڈ بھی ہو رہی تھی اور کچھ فیروز پور روڈ بھی ہو رہی تھی. تو ہم پھر اس کو ان بٹس اینڈ پیسز روڈس کی فلو کو دیکھتے ہوئے ہم ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں. لیکن میرے لیے جو ابھی تک سب سے بڑا جو چیلنج آیا تھا، ٹریفک کی چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا چیلنج ہوتا ہے کہ 10 دن چلتا رہے گا. پی ایس ایل ہوتا ہے، اٹ از اے بگ موومنٹ. یس, انٹرنیشنل ٹیمز آتی ہیں، ان کی موومنٹ فرام دا ہوٹل ٹو اسٹیڈیم اینڈ بیک، اٹ از اے بگ چیلنج. اس میں ہمیں کرنا پڑتا ہے، کچھ گاڑیاں بیچ میں خراب ہو جاتی ہیں، ان کو بریک ڈاؤن سے نکالنا، لیکن وہ روٹین میں ہمارے پروسیس بہت مشہور ہیں. ٹھیک. سب سے زیادہ جو میرے لیے پہلا چیلنج تھا جو مجھے میرے سینئر نے بتایا وہ تھا جب آپ کی بڑی عید کا 10 ذی الحج کو، ٹھیک, جو لاہور میں منڈیاں لگتی ہیں، سب سے بڑی منڈی لگتی ہے شاہپور کانجڑا میں. شاہپور کانجڑا جو پورا ایریا وہ موٹر وے کی جورسڈکشن ہے. اور مجھے بتایا گیا کہ جی پچھلے سال ہی بہت ٹریفک کنجیشن تھا اور اس سے پچھلے سال ہی بہت ٹریفک اس دفعہ تھوڑا بہتر تھا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس بار بہت بہتر تھا، کیونکہ بہت بہتر تھا, میرا گھر بھی اس سائڈ پہ, اس لیے مجھے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دن رات کو ڈی ایچ یو آپریشن فیصل اور ہم لوگ وہاں پر منڈی کے باہر کھڑے ہوئے تھے تقریباً 11:30 بجے، اور فلو آف ٹریفک اتنا بہتر تھا کہ میں اس کے بعد فرسٹ میرا بیچمنٹ بھی ہے تو اس نے کہا بھائی یار تو بھی گھر جا، میں بھی گھر جاتا ہوں. پھر ہم لوگ گھر چلے گئے اور بتایا گیا تھا کہ پچھلی سی ٹی صاحب صبح 4 بجے گئے تھے اور ہمارا جو اس سے پچھلی تھی وہ شاید صبح 6 بجے گئی تھی. مطلب عید آپ کی وہیں پہ ہوئی تھی. ہاں, تو اس میں صرف یہ کرنا پڑا اس دفعہ کہ وہ کسی بندے نے کہا تھا کہ انٹر ڈیپینڈنس از اے ہائر اسٹیٹ دین انڈیپینڈنس. تو ہم نے اس طرح کیا کہ اس سے بہت پہلے ہی ہم نے موٹر وے سے بہت زیادہ کولیبریشن کرنی شروع کر دی. اور جب ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تو ہم نے دیکھا کہ جو شاہپور سے ٹھوکر کی طرف راستہ جاتا ہے اس پہ 9 اور 10 محرم ذی الحج کو، بلکہ 8 ذی الحج کو بھی تقریباً رات کے ٹائم پہ جو 60% ٹریفک ہوتی ہے وہ ان گاڑیوں کی ہوتی ہے جن میں مویشی لادے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب وہ جو ٹریفک ہے وہ لاہور کے مختلف ایریاز میں جانا چاہتی ہے، اور وہاں پر جو این ایچ اے کے اپوزٹ جو بابو صاحب کی سلپ ہے وہ موٹر وے والے اس کو استعمال نہیں کرنے دیتے. تو ہم نے یہ پرپوزل دی موٹر وے کو کہ سر یہ تو موٹر وے بھی نہیں ہے، اٹ از اے ہائی وے، اس کی بھی سلپ روڈ ہے. تو اگر آپ اس کو یہ جو 8 کلومیٹر کا اسٹریچ ہے اگر آپ اس کو اوپن کر دیں ان گاڑیوں کے لیے، ٹرکس کے لیے، شہزور کے لیے، ان میں جانور بندھے ہوئے، تو وہ جو مویشی کے وپاری ہیں وہ آگے سے جا کے رنگ روڈ پہ اور ملتان روڈ سے لاہور کے مختلف منڈیوں میں چلے جائیں گے، ادروائز وہ وہیں پر گھومتے رہیں گے. اس دفعہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ بہتر تھا کام. تو وہ آئی صاحب موٹر وے کو ریکویسٹ کی اور انہوں نے میری بات کو معقول سمجھا اور انہوں نے یہ فار دا فرسٹ ٹائم جو بابو صاحبو کی سلپ ہے وہ کھول دی گئی. تو اس سے ہمیں بہت زیادہ ریلیف ملا.
ایک دوسرا وہ جو 3 ہیں ہارون اڈا اور فیصل موورز، ان کو ہم نے پابند کیا کہ بھئی آپ کی بسز روڈ پہ نہیں کھڑی ہوں گی، اور آپ کے جو پیسنجر ہوں گے آپ ان کو اپنے اڈے کے اندر رکھیں گے، کیونکہ وہ لوگ بھی روڈ. اور پھر اس کے بعد پھر ہم نے ڈسٹرکٹ پولیس سے تھوڑی ریکویسٹ کی، انہوں نے ہمیں ری انفورس کیا، فیصل سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے ہمیں اپنی 2 یا 3 ریزروز دی تھیں جو کہ لوگوں کو اور وہاں پر لوگ جو کر رہے تھے. تو ایک کولیبریٹو ایفرٹ تھی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مطلب ہم بھی 12 بجے فری ہو گئے رات کو، اور آپ نے بھی اپنی پراپرلی پڑھی. سر یہ ساری چیزیں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے شرازی صاحب ایکسپلین کی ہے. سی ٹی او لاہور اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر لیتے ہیں. آپ افسر کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، وارڈنس کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کا لہجہ بڑا تلخ ہوتا ہے، بدتمیزی کر دیتے ہیں عوام سے. مجبور عوام کہیں دیکھے ہم لوگوں نے کہ آگ بھی لگا کے کھڑی ہو جاتی ہے بائکوں کو، کوئی اپنے آپ کو جلانے کی کوشش، ہم نے یہ بھی کیسز دیکھے ہیں چلان کی وجہ سے. تو اس پہ اکاؤنٹیبلٹی کا کیا کرائٹیریا ہے سی ٹی او لاہور آپ کا؟ کہ جی میں آپ کو صرف بالکل ون لائنر دوں گا کہ اکاؤنٹیبلٹی ان پولیس از روتھلیس. میں آپ کو ایک فگر دوں کہ لاہور پولیس، پنجاب پولیس تقریباً 2.5 لاکھ کی پولیس ہے، اور اس میں ہر سال 70 سے 80 ہزار لوگوں کو سزا ملتی ہے، مطلب ہر تیسرے بندے کو سزا ملتی ہے. بالکل ٹھیک. مجھے آئے ہوئے مطلب یہ میں کوئی 3 مہینے ہوئے ہیں، 3 مہینے سے کم ہے، اس میں 187 لوگوں کو پنشمنٹس مل چکی ہیں، جن میں میجر پنشمنٹ مطلب ڈسمسل فرام سروس 14 ہیں، کمپلسری ریٹائر 3 ہیں، ریڈکشن رینک 3 ہیں، 4 ہیں، اور اس کے علاوہ فار فیچر آف سروس 35. اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس بہت ساروں کو فائن کیا گیا، مطلب 5,000 10,000. تو اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. لاسٹ جو لڑکا، مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے کہا یار تم نے یہ منہ کالا کیوں کیا، کرپشن کی 1,000 روپے کی. اچھا بس 1,000 روپے، 1,000 روپے کرپشن، لیکن چونکہ ثابت ہو گئی تھی انکوائری کے اندر، اور it does not matter کہ کوانٹ آف کرپشن کیا ہے. کرپشن از کرپشن whether it's 1 روپی 2 روپیز 1,000 10,000 100,000. تو جو لوگ بھی اس کے اندر انوالو پائے گئے کرپشن میں، بالکل there is absolutely no margin for corruption. یا جو بہت ہیبیچول لوگ ہوتے ہیں جو کہ غیر حاضر بہت زیادہ ہوتے ہیں، جنہوں نے وتیرہ بنایا ہوا ہے، یہاں سے غیر حاضر ہوئے، ملک سے باہر چلے گئے، وہاں سے واپس آئے، پھر آن ڈیوٹی، تو آن ڈیوٹی ہو گئے. ان میں پھر 2-3 چیزیں کی گئیں کہ وہ ان کے پاسپورٹس میں دیکھا گیا کہ اب ہم نے کمپلسری کر دی کہ جو بھی بندہ بھی ہوگا گورنمنٹ سرونٹ ہوگا، وہ لکھوایا ہوگا اس نے ہم نے گورنمنٹ سرونٹ. تو گورنمنٹ سرونٹ جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کے جب تک NOC نہیں ہوتا تو آپ باہر نہیں جا سکتے، FI والے آپ کو جانا نہیں دیتے آپ کو. تو اور پھر اس کے بعد ہم تو اکاؤنٹیبلٹی از روتھلیس. بالکل ٹھیک. اور اگر کسی سے بدتمیزی کریں، آپ نے بدتمیزی کی بات کی، اگین میڈم CM صاحبہ کی ایک بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ جی پہلے سلام پھر کلام. ہاں جی. آپ جو کرمنل نہیں ہیں، اب یہ جو ٹریفک میں آپ لوگوں سے آپ کا انٹرفیس ہو رہا ہے، یہ ہمارے کلائنٹس ہیں، ہمارے کسٹمرز ہیں، وی آر جسٹ گیونگ اے سروس، دے آر ناٹ کرمنلس. بالکل ٹھیک. تو میں نے تو ان سب کو یہ کہا ہوا ہے کہ اگر آپ سے کوئی بندہ آپ کا چلان کرتے ہیں، آپ سے غلط بات کرتا ہے، آپ سے جھگڑا کرتا ہے، آپ پلیز آپ بدتمیزی نہ کریں، اور آپ جو ہیں وہ پھر اس کی ویڈیو بنائیں یا پھر 15 پہ کال کر دیں. اور آپ کو سمجھتا ہے تو ہم بہت سارے کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. اگر کوئی بندہ obstruct کرتا ہے تو ہم پرچے کراتے ہیں کہ جی ہم اپنی لافل ڈیوٹی کر رہے ہیں، اس بندے کا بتایا چلان کیا ہے تو اس نے ہمارے سے جھگڑا کیا یا ہمارا یونیفارم پھاڑا ایسا کہ، تو ہم ان کا پرچہ دیتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ بالکل اس کی انسٹیٹیوشنل اونرشپ نہیں ہے کہ لوگوں سے بدتمیزی کی جائے اور لوگوں سے کسی بد اخلاقی سے پیش آیا جائے. ہاں اگر کسی نے ٹریفک کے قوانین توڑیں تو آپ بالکل پولائٹلی بٹ فرملی آپ ان کو بتائیں جی آپ کی وائلیشن ہے. اور اسی کی شفافیت لانے کے لیے ہم نے باڈی کیمز دیے ہیں، اور وہ موبائل سے ان کی پکچر کھینچتے ہیں. وہ جو بھی ٹریفک وائلیشن انفریکشن کرتے ہیں ان کو جب وہ PSID جا کے جنریٹ ہو کے ان کے نمبر پہ جاتی، ساتھ ہی ان کو ہم ان کا ایویڈنس بھی بھیج دیتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے کیا تھا، تاکہ بعد میں کوئی چیز نہ آئے. ٹھیک ہے. اور انسان جب اپنی وائلیشن دیکھ لیتا ہے اور اس کو مطمئن بھی ہوتا ہے کہ یہ وائلیشن میں نے کی ہے، تو پھر وہ زیادہ تر لوگ جو معقول لوگ ہوتے ہیں وہ جھگڑے نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر آگے چلتے ہیں. آپ کی کراچی والی سائڈ ایکسپلور کرنی تھی میں نے بہت پہلے، لیکن وہ اینڈ پہ اس لیے آ گئی کیونکہ یہ ساری ڈیٹیل ایک انفارمیشن تھی جو ہمارے لوگوں کے سوال تھے جو پوچھتے ہی ہے ہماری عوام، ان کے سوال بھی آپ کے آگے رکھیں جس کا آپ نے جواب دیا. سر یہ محمد ولی جو ابھی کیس بچے کا ہوا کراچی میں، آپ کراچی میں بڑا عرصہ رہے ہیں وہاں پہ، تو آپ نے بہت سے معاملات دیکھے ہوں گے.
ایک بچے کو ریپ کیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ اس کا ریپ کیا گیا جب وہ ڈیڈ ہو گیا تھا، مطلب ایکسپائر ہو چکا ہوا تھا. ڈارک ویب کا ذکر بھی آ رہا ہے کہیں نہ کہیں، اور اس کا کہا جاتا ہے کہ اس کی فیملی کے پاس سے بہت مہنگے موبائل اور اس طرح کی ایسیسریز ملی ہیں، جس کے ثابت ہوتا ہے کہ اتنی وہ ویل آف فیملی نہیں تھی، لیکن ان کے پاس جو چیزیں اور مٹیریل نکلا ہے وہ بہت کاسٹلی تھا. کیسے دیکھ رہے ہیں سر یہ ڈارک ویب کو اور اس کیس کو؟ دیکھیے جی، یہ بہت تیلی مارکیٹ کے اندر واقعہ ہوا. وہ 4 سال کا بچہ تھا، اور وہ آپ نے بتایا کہ اس نے نہ 6 صرف سال کا اس سر. کو 6 سال کا بچہ تھا، اور اس کو سوڈومائز کیا گیا. اور اس کے بعد پھر وہ جو ایک یو ہیو ٹو بی مینٹلی سک کہ آپ ایک بچے کو، اللہ معاف کرے، اور پھر بوری میں پھینک دی گئی اور اس لاش کے بعد اس 3رے کو فلور سے. تیسرے چوتھے فلور سے پھینک دیا گیا، اور اس کو باڈی کو میوٹیلیٹ بھی کیا گیا. تو یہ انفارچونیٹلی جو ڈارک ویب ہے، لوگ اتنے، اور جو خاص طور پہ میں اس میں کروں گا جو سنتھیٹک ڈرگس ہیں، یہ انسان کے ذہن کو اتنا مفلوج کر دیتے ہیں. اور اگلے دن میں کہیں پر تھا تو انہوں نے بتایا کہ جی ایک میڈیکل کالج کا بچہ تھا، اور وہ کچھ اس کو پرابلم ہوئی، اور اس نے جا کے چوتھے فلور سے چھلانگ ماری، خودکشی کر لی. اور لوگوں نے کہا یہ اسکول کالج انتظامیہ نے اس کو بہت کیا، لیکن وہ بچہ ایکسپوز تھا ڈارک ویب پہ، اور اس پہ دا سارٹ آف کانٹینٹ وچ از اویلیبل آن دا ڈارک ویب. فار ایگزامپل ہیومن سیکریفائس دکھا دیتے ہیں، آپ نے اپنے بازو کاٹنی ہوتی ہے، اور عجیب و غریب حرکات، کینیبلزم دکھاتے Yes. ہیں، اور وہ آپ کو بتدریج ایک سٹیج پہ لے کے جاتے ہیں جب آپ یو اسٹارٹ ہیلوسینیٹنگ. اور اگر خدا نخواستہ اس چیز کو آپ کمپاؤنڈ کریں، یو ٹیکنگ سم سنتھیٹک ڈرگ، یہ جو آئس کو کہا جاتا ہے، میتھ جو، تو پھر آپ یو گیٹ ڈیلوژنل، اور آپ پھر اس قسم کی یہ جو آپ نے اس طرح کے واقعات کا ذکر کیا، محمد ولی جیسے معصوم محمد بچوں ولی، کے. یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک لا انفورسمنٹ سے ہٹ کے یہ ہمارا سوسائٹل بریک ڈاؤن کی طرف اشارہ دیتا ہے. کہ وہ بچہ تھا، وہ 2 دن پہلے اس کے گھر میں تھا، اور گھر بھی بہت بڑا نہیں تھا، اور وہاں پر اس کو ڈرم میں رکھا ہوا تھا. اور ہوا یہ کہ وہاں پر ایک میت تھی، اور وہ بہنوں سے چھپ کے وہاں پر گیا تو اس کو لے گیا، اور اس کے بعد کیا. اور جو میں نے کل وہ کراچی کے ایک جرنلسٹ سورج جعفری سے بڑا ایکسٹینسولی کور کیا، اور ہمارے جاننے والی انہوں نے مجھے شیئر کیا کہ وہ شاید اس کے جو قاتل ہے اس کا جو والد اور چاچا بھی شاید دے ور کمپلیسٹ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ بچہ کی ڈیڈ باڈی ہمارے پاس پڑی ہوئی، اور وہ گھر کی تلاشی لینے نہیں دے رہے تھے. تو یہ ایک جرم کے ساتھ ساتھ یہ ایک ہمارے سوسائٹل بریک ڈاؤن کی طرف اشارہ دیتا ہے. اور ہمارا جو ہماری ہمیشہ سے ہماری اسٹرینتھ رہی ہے ہماری سوسائٹی کی، سب کانٹیننٹ کی، وہ فیملی تھی، کہ والد ہے یا بزرگ ہیں، نانا دادی، والدہ، والد، ان کی وجہ سے گھر میں ایک بڑا اسٹیبلائزنگ فورس ایک وہ افیکٹ تھا. وہ شاید کسی وجہ سے یہ کسی بھی وجہ سے جو ہمارے ایکسٹرینیس سوارے ہو رہے ہیں، بے شک وہ ڈرگز ہیں یا سوشل میڈیا ہے یا ایک بے روی ہے، اس کی وجہ سے وہ جو سوسائٹل کنٹرول سے وہ کم ہو رہے ہیں اس کے اندر. تو یہ ایک اٹ از اے کاز آف انٹرسپیکشن. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور تدبر کریں، جو قرآن بار بار کہتا ہے کہ آپ تدبر کریں. تو وہ میرے خیال میں ہم سب کو اس کو دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور کس طرف اس سوسائٹل بریک ڈاؤن کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک سر. یہ آپ نے ایس پی سی آئی بھی رہے، وہاں پہ بھتہ خوری کے حوالے سے آپ نے بہت کام کیا. وہ بہت سے گروپس کو پکڑا، لوکل بزنس مینس کو. جو پرچی کا کانسیپٹ تھا کراچی میں الطاف بھائی کے تھرو جو ہوتا تھا، وہ آپ نے اس پہ بھی کام کیا. 30 ملین تک جو لوگ مانگتے تھے. پھر اینٹی نارکوٹکس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ آپ نے کام کیا. یہ کچھ چیزیں، اور بوری بند لاش کانسیپٹ، یہ میں نے اکٹھے اس لیے پوچھ لیے، آپ مجھے ایک ایک کر کے بریک ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں. اور پھر آپ کے 2 کیس تھے، ایک گنگا کیس تھا اور ایک دعا منگی کیس. یہ دونوں کیسز کیا تھے سر؟ جی، یہ میں سب سے پہلے دعا منگی کیس بتاؤں گا. یہ ایک بڑی اپ اسکیل جگہ سے وہ بچی کو کڈنیپ کیا گیا، غالباً 30 نومبر 2019 کو. اور اس بچی کو پھر جو وہ وی پی این یوز کر کے، آپ کو پتہ ہے لائکا کی ایک سم لے کے، غالباً انگلینڈ کا نمبر تھا، لبارا کی سم تھی، اور اس سے وہ وی پی این کے ذریعے کال کر کے پھر ان سے تاوان لے کے بچی کو رکھا گیا. اور یہ ہمارے لیے کراچی پولیس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ کبھی بھی اس سے پہلے لڑکیوں کو فار رینسم کڈنیپ نہیں کیا گیا. تو اس سے پہلے بھی ایک ایپیسوڈ ہوا تھا جو بعد میں پتہ چلا کہ اسی گینگ نے کیا ہوا. ٹھیک. تو اس گینگ کو الحمدللہ اس پورے گینگ کو سمیش کیا، اور ان میں کچھ لوگ نیوٹرلائز ہوئے، اور اس پہ مجھے ایک اعظم پولیس میڈل بھی ملا تھا اس کیس کے اوپر.
اور غالباً سندھ گورنمنٹ نے تقریباً 5.5 ملین ہمیں ریوارڈ بھی دیا تھا اس کے اوپر. بہترین سر. تو اس کے کیس اندر کیا تھا سر؟ اس میں کیس یہ تھا کہ ایک بڑا منظم گروہ تھا جو کہ پہلے مختلف جرائم میں ملوث تھے، جس میں کار سنیچنگ، شاپ رابری اور کڈنیپنگ فار رینسم بھی. لیکن وہ کڈنیپنگ فار رینسم کبھی بھی لڑکیوں کے نہیں کرتے تھے. اچھا. انہوں نے متعدد، جب میں نے ان کو پکڑا تو ہماری پتہ نہیں آپ اس کو آن ایئر کریں گے نہیں، سنیتا مارشل ایک بہت بڑی، جی تو ان کے فیانسے کو بھی انہوں نے اغوا کیا ہوا تھا. اوکے. تو پھر ہماری بڑی بڑی اداکار ہیں. بالکل ٹھیک جی. تو وہ بہت ہائی پروفائل بیسیکلی کار سنیچر تھے، اور ان میں بدقسمتی سے ایک جو ہے وہ ہمارا پولیس کا ایکس ASI تھا. تو ان کو بڑی ہمارے لیے جو ہے وہ اس کو پکڑنے میں بڑی دقت ہوئی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت مہربانی کی، اینڈ آئی واز نیو ان کراچی بٹ آئی واز ایبل ٹو بسٹ دس گینگ. اور الحمدللہ 2020 میں سے لے کے ابھی تک کوئی لڑکی بھی کراچی میں کڈنیپنگ فار رینسم کا شکار نہیں ہوئی. گنگا کیس اگین ویری انفارچونیٹ کیس. یہ ایک باگڑی جن کو جپسیز یا ویگا بانڈ ہوتے ہیں، وہ بچی تھی اور ڈیف اور میوٹ تھی، نہ سن سکتی تھی نہ بول سکتی تھی اور تھوڑی سی مینٹلی چیلنج بھی تھی. ٹھیک. تو اس کو نہ صرف گینگ ریپ کیا گیا بلکہ گینگ سوڈومائز بھی کیا گیا، اور اس کے بعد اس کی جو لاش تھی اس کو بوری میں کر کے وہ کھارادر کے علاقے میں پھینک دیا گیا تھا. تو وہ ہمارے لیے ایک بالکل بلائنڈ کیس تھا. اچھا. لیکن اس کے اندر بھی الحمدللہ جو بندے تھے وہ ہم نے دونوں زخمی حالت میں گرفتار کیے تھے، اور اس میں بھی ہماری بہت گڈ ول جنریٹ ہوئی تھی. اس کے بعد آپ نے بات کی اینٹی ڈرگس کے اوپر. اس کے اوپر جو ہے وہ کتنا مال پکڑا سر؟ اس میں جو میں 2 چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ میرے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک ہم نے گینگ وہ اسمیش کیا جو کہ ہیروئن کے کیپسولز کھا کے باہر جاتے تھے. اچھا. تو وہ بحرین جا رہے تھے. تو جب ہم نے وہ گینگ اسمیش کیا تو اس بندے نے 1 kg ہیروئن کے کیپسولز سوالو کیے ہوئے تھے. 1 کلو؟ 1 کلو کی. جی. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی آپ بحرین جا رہے ہو، تو ان کیپسولز کی جو پلاسٹک جو اس کی کوٹنگ ہوتی ہے اس کی ایک لائف ہوتی ہے. میں نے کہا اگر یہ تمہارے پیٹ میں ڈیزالو ہو گئے تو تم بہت بھیانک موت مرو گے، تمہیں اس بات کا پتہ ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے بالکل پتہ ہے، لیکن میرے حالات اس طرح کے ہیں کہ یہ میں کروں گا. لیکن میں نے کہا پھر بھی تمہیں کیا لالچ تھی؟ اس نے کہا جی سر بڑا سمپل ہے، جو ایک اکنامک کانسیپٹ آربٹراج کا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اگر ہیروئن جو ہے وہ 1 گرام آپ کو 2000 روپے کی مل جاتی ہے آپ کو، بحرین میں 1 گرام آف ہیروئن کاسٹ $1600. Oh my God, huge amount. He was working as a drug mule. مطلب وہ صرف ٹرانسپورٹر تھا. اس نے بحرین اتر کے ایک جگہ تک دوسری جگہ ڈلیوری دینی تھی. تو اس کے اوپر اس نے کہا تھا کہ نہ صرف مجھے میری ریٹرن ٹکٹ ہو جائے گی بلکہ میں 6 سے 7 لاکھ روپے بنا بھی لوں گا. اوکے. اور انفارچونیٹلی he was a member of electronic media. Yes, he was a certified journalist. تو وہ کر کے پھر ہم لوگ کے چینل کو بھی لکھا، اور وہ ماشاء اللہ. اس کے علاوہ ہم نے کچھ کام کرتے ہوئے میں نے کوئی ڈرگ میوز پکڑے جو کہ کینینز تھے. وہ کینینز جو ہیں جب میں نے اس کو پکڑا تو میرے پاس انفارمیشن ڈرگس کی تھی، لیکن جب پتا تو اس میں 2 چیزیں آ گئی. ایک تو ڈرگ ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، ڈرگ میول، اور ہیومن ٹریفکنگ کا ایلیمنٹ بھی تھا. کیسے کہ وہ کینین پاکستان آیا، اس کو کسی نے امپلائی کیا، اور بعد میں اس کا پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لیا. ٹھیک ہے. اور پاسپورٹ اس کا ویزا ایکسپائر ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی تم تو اب غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہو پاکستان، تو اس کے بعد تمہارا پاسپورٹ تمہیں تب ملے گا جب تم ہمارا یہ کام کرو گے. تو وہ ایران کے بارڈر سے ڈرگس لا کے کراچی اور لاہور تک لے کے آتا تھا. تو ہم نے وہ گینگ سمیش کیا. اس کے علاوہ بھتہ خوری، یہ لیاری، اور اس میں سر یہ عزیر بلوچ اور رحمان ڈکیت والے علاقوں میں بھی رہے آپ؟ ادھر میں نہیں رہا. یہ بیسیکلی ہمارا کراچی کا سینٹرل کا ایریا، سٹی کہتے ہیں، یا ساؤتھ کے اندر آتا ہے. لیکن چونکہ میں کراچی میں مجھے 4-5 سال مجھے اتفاق ہوا ہے تو مجھے ایک اندازہ ہے. اب کراچی کے اندر یہ جو بطہ خوری کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ کافی کنٹرولڈ ہیں. لیکن اب چونکہ آپ کے مینز آف کمیونیکیشن بہت بہتر ہو گئے ہیں، تو اب لوگ جو بھتہ بھی مانگتے ہیں وہ آپ سے
واٹس ایپ پہ یا ٹیلی گرام پہ یا اس طرح کی چیزیں آن لائن مانگتے ہیں اسکیمنگ جو بھی. کہ انٹریسیبل ہوتے ہیں. ٹھیک. جس طرح آپ کو پتا ہوگا ایک اور جو ڈرگ کارٹیل بہت بڑا پکڑا گیا تھا جی جس جی میں جی. ہمارے کچھ ایک معروف اداکار کا بچہ بھی تھا, ہوں. تو وہ دیور آپریٹنگ فرام دبئی کے نمبر ہوتے ہیں اور وہ وی پی این میں چل رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو پورے پاکستان میں جو ہائی اینڈ ڈرگس ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں. تو اس طرح اس کیس کو بھی آپ نے دیکھا تھا؟ نہیں, اس کو میں نے دیکھا تھا, لیکن یہ مجھے اس کا پتہ ہے آئیڈیا. کیونکہ اس لیے کیونکہ اس میں جو ایک ڈی ایس پی صاحب ایک اور کیس کے اندر وہ آپ کو یاد ہوگا ڈی ایس پی زخمی ہوئے تھے بعد میں, وہ میرے جی ڈی جی ایس جی پی جی. رہ چکے ہیں. اچھا 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 اچھا. میں جن کو گولیاں لگی جی تھی. گولیاں لگی تھی, وہ بعد میں جہاں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ انہی جو گن فائر تھے ان کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا, ان کی کمپلیکیشنز کی وجہ سے. ٹھیک. تو میرے بھی ڈی ایس پی 1 سال رہے ہوئے, تو میں ان سے, چونکہ آپ کسی کا کام کریں تو آپ کی بڑی افیلیشن ہوتی ہے, تو میں ان سے رابطے میں تھا. تو ان کے بہت سارے بعد میں وہ تھے, ان کی گریونسز تھے کہ شاید ڈپارٹمنٹ ان کو اتنا سپورٹ نہیں کیا, اور بڑے اچھے افسر تھے, بہت اچھے اور آنیسٹ آفیسر تھے, یو این مشنز کیے ہوئے تھے. اور یہ اگین والدین کی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان والدین کو کیوں نہیں پتا تھا کہ ان کے بچے کے اتنے پیسے کیسے ہیں, اس نے کہاں بلٹ سے وہ پروف گاڑیاں آ رہی ہیں, گاڑیاں آ رہی ہیں. اس نے اپنے ایک, آپ کو یاد ہوگا ہم نے ساتھی کو لے کے جا کے بلوچستان میں آگ لگا دی تھی گاڑی کو, یا تو اتنے پیسے, اتنے ریسورسز کے بلٹ پروف اپنا ایک پورا بنایا ہوا, اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے. تو یہ پیرنٹس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے بچوں کی حرکات و سکنات کیسے ہیں, اور آیا کہ ان کے جو لائف سٹائل ہے وہ ان کے لائف سٹائل سے میچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. سر یہ ایک اور کیس آپ نے آن لائن ٹیکسی سنیچنگ کیا تھا, اور اس میں وہ لوگ سارا جو سامان پکڑتے تھے یا وہ سنیچ کرتے تھے وہ انٹیریئر سندھ میں ٹرانسفر کر دیتے تھے, وہاں پہ ڈپلوائے ہو جاتا تھا. یہ میں چونکہ کراچی میں سی اے کے یونٹ اے وی ایل سی جس کو کہا جاتا ہے, اس میں مجھے 2 دفعہ اتفاق ہوا ہے وہاں پر سرو کرنے کا. اگین بڑا ایک شاندار یونٹ ہے. کیا کرتے تھے سر, یہ کس طرح مافیا کام کرتا جی تھا؟ یہ جو آن لائن ٹیکسیز ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ان ڈرائیو اور کریم اوبر ہے اسی طرح کی وہ یہ کام کرتے تھے کہ وہ ایک گاڑی یا ایک موبائل پہلے سنیچ کرتے تھے. اچھا. اور اس کے اوپر ود ان 1 hour ایک رائڈ بک کرا لیتے تھے. اچھا, اس کے اوپر ہی, اسی موبائل کے اوپر, جو کہ ایک بندے جس کا ڈکیتی ہوئی ہے اسی سے وہ ایک رائڈ بک کراتے تھے اور پھر اس گاڑی کو سنیچ کرتے تھے. 2 جگہ پہ کام, کسی ایک دور رفتہ جگہ بلا کے, جو کہ اتنی پاپولیٹی, وہاں بلا کے اس کو کرتے تھے, اور پھر وہ گاڑیاں اس کو ڈسپوزل کرتے تھے. وہ نارملی یا تو چھوٹی آلٹو ہوتی تھی, اچھا, یا پھر وہ جو بہت پیٹ گاڑی ہے 2014 ماڈل کرولا, جو کہ جس کی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے, اور پھر اس کا جو کیش ہوتی ہے, ہاٹ کیش. بالکل. تو وہ پھر جا کے انٹیریئر کراچی جو سندھ کی طرف جو ہے وہ, جی, اور ایونچولی یہ گاڑیاں ساری جو ہیں وہ بلوچستان جاتی ہیں, اچھا, شکارپور کے ذریعے سے وہاں جاتی ہیں یا ہب کے ذریعے جاتی ہیں. تو وہ پھر اس میں ایک لمبی واقعہ اس کے اندر, جو ہم نے پہلے وہ موبائل فون والے کو پکڑ لیا, اور وہ موبائل فون والا تو خود وکٹم تھا. وہ کہتا ہے مجھے کیوں پکڑا. تو پھر اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں تھوڑے سے مشکلات ہو گئیں, لیکن ایونچولی اس چیز کو ریڈیم کرنے کے اللہ تعالیٰ نے پھر مہربانی کی, ہم نے وہ گینگ بسٹ کر لی. اس میں 2 بندے شاید مارے گئے تھے, اور گاڑیاں ریکور بھی ہو گئی تھیں. تو ہماری کو فیس سیونگ ہوگی, اور ہم نے بتایا کہ اصل میں تو یہ آپ کا موبائل فون جنہوں نے یوز کیا تھا انہوں نے اس گاڑی کو سنیچ کیا تھا, اور اس گاڑی کو سنیچ کے ذریعے گاڑی ہم نے ریکور کر لی. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. سر آپ کے لائف کا سر پہلا کیس, آخری سوال ہیں 1-2, اس کے بعد ہم اختتام کریں اس پوڈ کاسٹ کا. سر پہلا کیس زندگی کا 2009 میں جب جوائننگ کی, دیکھیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں, میں پہلا کیس تو نہیں, لیکن میری جو لائف کا میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلا کیس, ویسے تو اتنے کوئی خاطر خواہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ سر نہیں اتنے کام کیے ہیں سر ماشاء اللہ. اس میں ایک جب میری پہلی تعیناتی سندھ میں ہوئی تو وہاں پر سکھر میں مجھے بتایا گیا کہ یار یہ جو بندہ ہے منیر برانی, یہ پکڑنا ہے کیونکہ اس نے ہمارا پولیس کانسٹیبل شہید کیا. اچھا. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی, وہ نہیں پکڑا جا رہا تھا کو 4 سال سے, اس کو ہم نے انجرڈ حالت میں پکڑا, اور اس کی ٹانگ ایمپوٹیٹ ہوگی بعد میں. تو مجھے بڑی خوشی ہے اس کیس کے اوپر, حالانکہ مجھے اس میں کچھ پرسنل ڈسکمفرٹ ہوئی بعد میں اس کیس میں, لیکن یہ کیس ایک تھا. اور دوسرا میں اپنی پہلی پوسٹنگ کا کیس بتاؤں گا. ایک بڑا مشہور بائک لفٹر تھا, اس کا نام تھا شانو ٹامری. اچھا. وہ چیلنج کرتا تھا کہ میں کوئی بھی موٹر سائیکل جو ہے ہاں وہ 5 سیکنڈ سے پہلے کھول لیتا ہوں. اچھا.
اور کھول کے بھی دکھائی. وہ اس طرح کا تھا کہ وہ جب جیل سے چھوٹتا تھا تو جیل سے موٹر سائیکل چوری کر کے لے کے جاتا تھا. تو جب ہم نے اس ظالم آدمی تھا. تو میں نے جب اس سے پکڑا تو پھر میں نے اس سے 48 موٹر سائیکل ریکور کی تھی. تو وہ میری لائف کی پہلی بڑی پریس کانفرنس. کیا بات. اس پہ مجھے میرے ڈی آئی جی نے اپریشیٹ بھی کیا کہ یار یہ گریٹ. تو ماشاء اللہ. تو اس طرح کی کوئی چھوٹے چھوٹے کام کیے. بالکل ٹھیک سر. سر کمنگ ٹو یور پرسنل لائف, ماشاء اللہ آر یو میرڈ؟ جی ماشاء اللہ. کتنے بچے ہیں سر؟ جی میرے 3 بچے ہیں. جی لو میرج تھی یا ارینج میرج تھی سر؟ جی دونوں تھی. اور اس کا یہ ہے کہ دونوں تھی. 2 ہیں؟ نہیں ایک ہے جی. اچھا. ایک اور میں آئی ہیو 2 ڈاٹرز جی. ماشاء اللہ. میری اللہ سلامت رکھے. ہاں جی 10 سال کی ہے, دوسری بیٹی 7 سال کی, اور میرا بیٹا 4 سال کا. ٹھیک سر. گاڑیوں کا شوق ہے؟ گاڑیوں کا کون سی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں؟ دیکھیے میں آپ بتاتا ہوں, سرپرائزنگلی میرے ایک چچا, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور وہ بڑے شوقین تھے, امریکہ سے پڑے ہوئے تھے. تو وہ جب پاکستان آئے تو ان کے پاس 2 گاڑیاں تھیں. ایک ان کے پاس ٹویوٹا سپرا تھی, ٹھیک, اور ایک ٹویوٹا MR2 تھی. تو میں نے گاڑی چلانی سیکھی ہوئی ہے اپنے چچا کی MR2 کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. اٹ واز اے سوپڈ اپ 1.6 سپر چارجڈ 0 to 60 in 5.3 seconds. It was a very fast car, pop up headlamps والی 2 سیٹر تھی. تو ابھی میرے پاس گاڑیاں ایک پرسنل گاڑیاں جو پرسنل گاڑی میں ایک آڈی ہے میرا A4. ٹھیک ہے. اور میرے پاس ایک الٹس ہے آسٹریلین 2018. ایک میرے پاس زیادہ گاڑیاں لگ رہی ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ جتنا سوچنا پڑ رہا ہے. نہیں میں وہ دیکھ رہا ہوں کون سی گاڑیاں جو آپ کو بتاؤں. کچھ تو نہیں ساری بتانے والی سر, بتا دیں آپ. میرے پاس ایک جو ایک تو جو میرا ورک ہاؤس ہے گھر کا, وہ میری ایک وہ ہائیبرڈ ہے, پریس 2014 ماڈل, پرانی گاڑی. بالکل ٹھیک. اور آڈی ایک لی تھی, لیکن وہ بھی اتنی نئی نہیں, وہ 2018 ماڈل ہے, A4 ہے. اس کے علاوہ ایک سیوک ہے ریبون, اور ایک جو 5 کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں. 5 گاڑیاں ہیں. میری مسز بھی چونکہ ورکنگ وومن, تو وی نیڈ کارز, تو اس لیے جوائنٹ گاڑیاں ہماری گاڑی ہیں. بالکل ٹھیک. سر ملازم کتنے رکھے ہوئے ہیں گھر پہ اپروکسیمیٹلی؟ ملازم میں آئی ڈونٹ لائک اے لاٹ آف سرونٹس ان دا ہاؤس, لیکن یہ ہے کہ ایک میرے بچوں کی میڈ ہے, ٹھیک, اور ایک کوک ہے, اور ایک صبح کے ٹائم ہیلپر آتا ہے بس. ٹھیک ہو گیا. گھر کی صفائی اور معاملات کرنے کے لیے. سر آپ کی سیلری کیا ہے اب, اور آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں اگر آپ نہ بتانا چاہیں سیلری؟ نہیں میں آپ کو بلکہ بتا دیتا ہوں. میری سیلری جب سے میں پہلے CTO لاہور, آئی تھنک 2,94,000 ہے. ابھی کرنٹلی یو آر لائک ٹیکنگ؟ میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا دیتا ہوں. آئی تھنک 294 ہے, اور اس میں سرپرائزنگلی میں تقریباً ہر مہینے کچھ 40,000 روپے انکم ٹیکس دیتا ہوں. اچھا, اس میں سے؟ یس میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا دیتا ہوں, ایک منٹ. یہ میں اس لیے آپ کو چینج بتا رہا ہوں, بڑی سروس ہے. اس کے بعد نہیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں اس سے پہلے جب CPO تھا تو CPO میں مجھے ایک ایڈیشنل الاؤنس ملتا تھا. ٹھیک. اس کے بعد پھر میں منڈی بہاؤدین گیا, تو منڈی بہاؤدین میں بگ سٹی الاؤنس نہیں لگتا. تو ایک سیکنڈ آپ کو ایگزیکٹلی بتا, 2,83,435 یہ آپ کی ٹوٹل سیلری ہے CTO لاہور؟ یہ ہاں جی, یہ میری سیلری ہے جو کہ ٹیک ہوم ہے. ٹیک ہوم گراس تھوڑی زیادہ ہوگی, اس میں آپ کو بتایا کہ آپ کی کوئی کٹنگز ہوتی ہیں, بینیولنٹ فنڈ, GP فنڈ, اور یہ سارا کچھ. تو 283 میرا 284 جو ٹیک ہوم آپ کا ہے وہ 283 اپروکسیمیٹلی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ سر پرکس اینڈ اور کیا کیا چیزیں ملتی ہیں ایز CTO لاہور؟ اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو سر اس کو بھی بتائیں نا, موٹیویٹ تو کریں کہ یہ ملتا ہے اس میں. دیکھیے میرے خیال میں موٹیویشن ٹو جوائن سول سروس از نیور اباؤٹ دا منی. I think so it's about the money as well. I tell you, when I joined the service, I was earning more than I was earning when I joined service. I was working in the private sector, and I was, جو میری پہلی سیلری تھی وہ شاید سرکاری, وہ شاید تھی 10,000. اچھا. اور اس ٹائم پہ میری جو سیلری تھی باہر وہ تھی 28,000. اس سے پہلے میں نیٹسور میں جب جاب کر رہا تھا تو I was. اچھا, آپ نے سلیم غوری صاحب کے پاس بھی کام کیا ہوا ہے؟ بالکل ٹھیک. سال کام کیا ہوا. تو میری انسکالمنٹ آسٹریلیا کی ہوئی تھی, تو میں لیفٹ دیٹ ٹو اسٹڈی اینڈ یو نو ٹیک. تو مے بی دا موٹیویشن از منی, بٹ اٹ از اٹس اے ویری لو لیول وائبنگ آف جسٹ جوائننگ فار منی. آئی تھنک جو میسلو ہائرارکی آف نیڈز میں سیلف ایکچولائزیشن نا بہت اوپر ہے. تو اگر آپ سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جائیں گے نا,
تو یہ باقی چیزیں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا، ایک گاڑی یا 2 گن مین، پرابلی یہ شاید اس کا ایک کولیٹرل ہو سکتا ہے، لیکن دیٹ کین ناٹ بی دا ریزن دیٹ یو آپٹیڈ فار دس جاب. بالکل ٹھیک. مطلب اس نوکری میں آپ کو گولی بھی لگ سکتی ہے، آپ شہید بھی ہو سکتے ہیں. کبھی سر اس طرح کا آکرا ٹاکرا ہوا ہے گولیاں شولیاں والا؟ جی بالکل، بڑی دفعہ ہوا ہے اس طرح. تو لیکن دیٹس فار another day. لیکن یہ تو دیکھیں نا، آپ کرب نہیں کر سکتے. جب آپ نے نوکری جوائن کی تھی ایز اے پولیس آفیسر، آپ کو پتا تھا کہ بھائی یہ ہونا ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے وہ ایک موٹی بات کہتے ہیں، پولیس والا ایک پیر قبر میں ہوتا ہے، دوسرا جیل میں ہوتا ہے. سر اسی خوبصورت بات کے ساتھ مجھے لگتا ہے ہم اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ، اور آپ سے گپ لگا کے اور آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. امید کرتے ہیں کہ ہماری آڈینس نے بھی خوب انجوائے کیا ہوگا، اور انفارمیشن سے بھرپور یہ مالا مال جو ایک پوڈ کاسٹ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، اس کو پورا دیکھیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں، نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالعزیز صدیق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.